جن گناہوں کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے وہ ایسے گناہ ہیں جن کو ہم آسان سمجھتے ہیں، یا جن کے ارتکاب کو، جن کو کرنے میں ہم کوئی آڑ بھی آج محسوس نہیں کرتے، لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ گناہ صرف گناہ نہیں بلکہ وہ گناہ بہت ہی سخت گناہ ہے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے گناہوں کو آج گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، اور گناہوں کو ان کی قباحت، ان کی برائی، ان کے عذاب اس کے گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ مجبوریوں کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، اگر کبھی چھوڑتے بھی ہے تو اس بات کا جاننا انتہائی ضروری ہے کہ گناہ کیا ہوتے ہیں اور ان کے اثرات انسانی زندگی پہ دنیا اور آخرت میں کیا ہو سکتے ہیں، اور بالخصوص وہ گناہ جو شریعت کے نزدیک بہت بڑے ہیں لیکن سماج نے اس کو معمولی سمجھ لیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جہالت ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے لوگ گناہوں کو گناہ نہیں سمجھ رہے اور جہالت میں ان کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو آئیے کچھ ایسی ہی باتیں انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں سماج کے اندر حرام کو حلال اور حلال کو حرام سمجھا جا رہا ہے۔ جو انسان حرام کرتا ہے وہ اس عمل کو کوئی غلط نہیں سمجھتا، اس کو حرام نہیں سمجھتا، اور جو عمل کوئی شخص حلال کر رہا ہے، شریعت کے مطابق کر رہا ہے، تو اسلام چونکہ اس سماج میں اجنبی ہو چکا ہے، لوگ اس کو تعجب سے دیکھتے اور کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز نہیں کرتے، حالانکہ پورا سماج تو کرتا ہے، اس سے پہلے کے لوگ کرتے تھے، آپ کے پڑوسی کرتے ہیں، فلاں شخص کرتے ہیں جو اتنے دیندار ہے، فلاں اس سے جڑے ہیں اور فلاں کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو لہٰذا حالت تو یہ ہے کہ حلال حرام ہو چکا ہے اور حرام حلال ہو چکا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں، عام طور سے اگر کوئی تاجر ہے اور اگر جھوٹ بول کر نہیں بیچتا تو لوگ کہتے ہیں کیسی تمہاری تجارت چلیں گی جبکہ تم جھوٹ نہیں کہتے ہو، ہے نا؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حرام حلال ہو چکا ہے اور حلال حرام ہو چکا ہے، کہ اگر کوئی سچ بولتا ہے تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو معمول سمجھتے ہیں، مطلب دنیا جینے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک عجیب ماحول ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ حرام کام سے ہم بالکل نہیں ڈرتے، بالکل گریز نہیں کرتے، اور حرام کا کام کرنے میں بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اس کو زندگی میں ضروری سمجھتے ہیں اور زندگی جینے کا آج ہم طریقہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو سوال یہ ہوتا ہے پھر کیسا کریں گے؟ آپ بول رہے ہیں حرام ہے تو پھر کیسے کریں گے؟ تو سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس دین میں یہ چیز حرام ہے، اب پھر کیسا کرنا ہے، کیسا کریں گے نہیں، سوال نہیں، اب ہم کو کیا کرنا ہے اس کی پلان کرنا چھوڑ کر جو بتاتا ہے، جو تاکید کرتا ہے تو اس سے سوال کرتے ہیں پھر کیسا کریں گے میاں؟ اگر تم بول رہے جھوٹ نہیں بولنا تجارت میں، پھر کیسا کریں گے؟ سود نہیں لیں گے تو بزنس کیسا چلے گا؟ پھر کیسا کریں گے اگر یہ چیز نہیں کریں گے تو؟ اگر پردہ کریں گے تو لوگ ہم پہ شک کریں گے کہ ہم فلاں، پھر کیسا کریں گے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ اب ہم کیسا کریں کہ سماج اس کو غلط سمجھ رہا ہے، تو الٹا سوال ہوتا ہے اب ہم کیسا کریں گے اس کے بغیر؟ مطلب حرام کو حلال سمجھ لیا گیا ہے، حلال کو حرام سمجھ لیا گیا ہے۔ حرام چیزوں کے تعلق سے غلط فہمی لوگوں کو یہ بھی ہوتی ہے، جو بڑی عجیب بات ہے وہ یہ ہے، سمجھ لیجئے کوئی ایک شخص ہے جس کو حرام کے بارے میں کچھ بتایا جائے تو وہ اپنے دل میں کبھی کبھار اس بات کو سننے کے بعد بہت برا محسوس کرتا ہے، بہت اپنے آپ میں ملامت کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کاش کہ میں اس اجتماع میں یا اس درس میں آیا ہی نہ ہوتا، تو پھر مجھے سننے میں کچھ آتا ہی نہیں، اور انشاءاللہ عزیز قیامت کے روز میں بچ جاتا۔ اب آج میرے دوست نے مجھے لا کر پھنسا دیا، اب آج جو ہے میرے والدین نے مجھے مجبوراً ہلا کے بٹھا دیا، اور اب میں نے وہ گناہ سن لیے ہے، لہٰذا میری پکڑ تو اب بڑھ گئی ہے، جب تک میں نے نہیں سنے تھے تو میری کوئی پکڑ اور پوچھ نہیں تھی، اب میں نے سنا ہے تو میری پکڑ ہوں گی۔ یہ تو ایک عجیب معاملہ ہے، یہ تو ایک عجیب خیاس ہے، یہ تو ایک عجیب خیال ہے، یہ تو ایک عجیب اور غریب عقیدہ ہے جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی نمونہ نہیں ملتا، کہ اگر کوئی بات نہیں معلوم ہو اور وہ خاص طور سے حرام کے بارے میں ہو اور انسان اس کو کر رہا ہے اور کوئی بتا دے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میرے بھائی الحمدللہ اللہ کے فضل تم جیسے شخص سے اللہ نے مجھے ملا دیا جس نے بتا دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کہے کو ملا، آئندہ اللہ کرے کہ کبھی نہ ملے، اس لیے کہ یہ اگر ایسے بتاتے رہا تو ہم تو پھنس جائیں گے، چونکہ اس کے پیچھے ایک بدعقیدگی ہے، اس کے پیچھے غلط عقیدہ ہے کہ سنے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں سنے تو بچ جاتے ہیں۔ اور ایک صاحب نے اس کے تعلق سے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو وعید کی، نصیحت اور تاکید کی، اور کہا دیکھو بیٹے قرآن کو جب سمجھنا ہے تو بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں سمجھنا، بہت زیادہ اس کی باریکی اور گہرائیوں میں نہیں جانا، اس لیے کہ دیکھو تم قرآن کو گہرائیوں میں جا کر سمجھ رہے ہو، تم سے پوچھوں گی، میں نے زندگی میں کبھی قرآن نہیں پڑھا لہٰذا میری پوچھ بھی نہیں ہے، تو اب تم پڑھ رہے ہو لہٰذا تمہاری پوچھ ہے، میں نہیں پڑھتا ہوں لہٰذا میری پوچھ نہیں ہے۔ اگر اس عقیدے کو صحیح مان لیا جائے کہ پڑھے تو عمل کرنا پڑتا، سنے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں پڑھے تو عمل کی ضرورت نہیں ہے، نہیں سنے تو عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر یہ عقیدہ اگر درست ہے تو پھر سب سے پہلے جنت کا مستحق کون بنے گا؟ مجھے بتائیے، جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گا؟ مومن تو نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہاں تو کھڑے ہو جائیں گے وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں تھا دین اور شریعت کیا تھی، وہ کہیں گے اللہ نہ ہم کو پتہ چلا نہ ہم نے مانا لہٰذا ہمارا حق تو پہلا ہوا نہیں ہوا۔
چونکہ اگر ایک مسلمان قرآن نہ پڑھے، نہ سمجھے، نہ سنے تو بچ جائیں گا، پکڑ نہیں ہوں گی۔ تو ایک انسان جس نے قرآن کو پتہ ہی نہیں اللہ کی کتاب ہے، ایک انسان جس کو پتہ ہی نہیں اللہ اس کا رب ہے، تو اس کا مطلب پھر تو وہ تو بچنے والا ہی سب سے اول، اس لیے کہ جب ہم بچیں گے تو وہ بھی بچیں گے، اصول بدلنے والے تو ہے نہیں۔ تو یہ غلط فہمی کے ہم شکار ہوتے ہیں کہ پڑھے اور سنے تو عمل کرنا پڑتا، نہیں پڑھے تو ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے گانا گا رہا تھا، کسی ایک صاحب نے جو صاحب تقویٰ تھے، ان میں اللہ کا ڈر تھا، ایک سوچ تھی، سوچا کہ اس نوجوان کو سمجھاتا ہوں کہ گانا نہیں گانا چاہیے، حرام ہے۔ جو ہی وہ اس کی طرف بڑے اور کہا بھائی صاحب ذرا سنیے، تو اس نے جیسے ہی دیکھا کہ جو ہے ایک داڑھی والا شخص آ رہا ہے، دونوں انگلیاں کان میں ٹھوس کے بھاگنے لگا۔ وہ شخص نے کہا عجیب بات ہے، یہ آدمی کیوں بھاگ رہا میرے سے ایسا؟ بعد میں اس نوجوان کو انہوں نے پکڑا اور کہا اس دن میں نے آپ سے کچھ کہنے کے لیے پکڑا تھا، آپ بھاگ گئے۔ تو کہا وہ میں سن لیتا تو میرے کو عمل کرنا پڑتا تھا نا، اس لیے میں نے کان میں انگلی ڈال کے پہلے بھاگ گیا میں نکل کے، تاکہ آپ کی بات میرے کانوں تک پہنچے نہیں، اللہ کے پاس میری گرفت ہو ہی نہ۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہمیں حرام کیا تھا نہیں پتا تھا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ ہمیں پتا چل گیا۔ اس لیے کہ اگر حلال کام انسان علم اور بغیر علم کے بھی کرے تو کوئی اس میں قباحت اور کوئی برائی نہیں نا، دونوں طرف سے ہی فائدہ ہے، جان کے کرنے کا اور زیادہ فائدہ، نہ جان کے بھی کرنے کا فائدہ ہی ہوا۔ لیکن اگر حرام کام کر رہا ہے جبکہ شریعت کا ماننے والا ہے اور پھر اس کا علم نہ رکھے تو پھر تو بہت بڑی برائی ہوئی۔ اس لیے کہ جب یہ شریعت اتار دی گئی، نبی کے ذریعے مکمل کر دی گئی، تو پھر اب کیا حجت باقی رہی کہ ہم اللہ پہ قائم کریں گے؟ اللہ مجھے نہیں پتا تھا۔ قانون کا علم رکھنا میرا کام ہے، اللہ نے تو قانون بھیج دیا، شریعت بھیج دی، اب میرا کام ہے اس قانون کو جانوں۔ تو بہرحال یہ غلط فہمی ہوتی ہے، اس کو ہم جو ہے اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ اسی طرح جو ہے حرام کرنے کی آج کی جو صورتیں ہم دیکھتے ہیں، اس میں سے پہلی صورت یہ لا علمی۔ انسان حرام کام کیوں کرتا ہے؟ اسے علم ہی نہیں حرام کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں حرام کیا ہے، پہلی چیز۔ دوسری وجہ حرام کام کرنے کی کیا ہے معلوم آپ کو؟ چلتا ہے تھوڑا بہت کر لیے تو کیا ہوا، دوسری شکل ہے چلتا ہے تھوڑا بہت کر لیے تو کیا ہوا۔ اور حرام کرنے کی تیسری شکل کیا ہے معلوم آپ کو؟ کرو حرام کچھ نہیں ہوتا، آخر میں تھوڑے دن جہنم میں جائیں گے پھر نکل جائیں گے۔ تین وجوہات سے انسان حرام کرتا ہے، ایک لا علمی کی بنیاد پر، دوسرا تھوڑا بہت چلتا ہے اپنا ایڈجسٹ کر لیں گے اس کو، تیسرا کہ کر لیے تو کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا آخرت میں سزا ملیں گی اور دنیا کی بھی عائش ہو جائیں گی اور آخرت میں بھی عائش ہو جائیں گی، تو لہٰذا کر لو۔ یاد رکھیے جو گناہ انجانے میں کر لیتا ہے، جس کے بارے میں 100% اس کو علم ہی نہ ہو، نہ اس معاشرے میں کسی کو پتا ہو، یہ بات اہم ہے یاد رکھیں، ورنہ آپ نہ سن کے اگر علم حاصل نہ کرے وہ مانا نہیں، 100% کسی کو معاشرے میں علم ہی نہ ہو کہ یہ کیا ہے، نہ علماء بتاتے ہو، تو ایسے صورت میں تو انشاءاللہ عزیز اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ تو قبول ہو جائیں گی۔ دوسرا کبھی یہ سوچ لے کہ یار ہو جائے تو بھی شخص کے لیے توبہ ہے، اس لیے کہ وہ گناہ کر رہا ہے لیکن اسے پتا ہے یہ گناہ ہے، وہ توبہ کرے گا۔ تیسری جو شکل بڑی خطرناک ہے جس میں انسان یہ سوچتا ہے تھوڑے دن کر لیں گے یار، دنیا بھی اچھی ہو جائیں گی، عائش کر لیں گے، آخرت میں تھوڑی سزا بھگت کے چلے جائیں گے، یہ شخص کی معافی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گناہ کو تکبر کی بنیاد پہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہنم ڈرانے کے لیے ہمیں بتایا کہ یہ جہنم ہے، اس کی ہولناکیاں یہ ہے تاکہ تم دنیا میں ڈر جاؤ اور اچھے اعمال کرو، ورنہ آخرت میں یہ ملیں گی، اور جس چیز سے ڈرایا گیا اس چیز کو مذاق میں لے رہا ہے، تو لہٰذا یہ گناہ تکبر کی بنیاد پہ کر رہا ہے، اور جو چیز تکبر کی بنیاد پہ رد کی جائے اس کی معافی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھا جائیں گا نا، یہاں کر لیں گے آخرت میں سزا بھگتیں گے نکل جائیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ٹریفک پولیس ایک نظم بناتی ہے کہ کوئی سگنل توڑے تو فائن لگایا جائے گا، اور انسان کوئی کہے سگنل توڑو اور فائن لو، چلو ہم جا رہے، سگنل توڑا فائن لو اور ہم چلو جا رہے، تو پھر قانون اور سخت بنانا پڑیں گے، اس لیے کہ قانون تو فائن کا اس لیے بنایا گیا تھا کہ تم ڈرو، تم وہ کام نہ کرو، اور ہم نے اس چیز کو کیا سمجھ لیا؟ تھوڑے دن بھگت لیں گے، جہنم چلے جائیں گے، جنت میں کر لو بھی جو کرنا ہے۔ یہ تکبر کی بنیاد پر انسان گناہ کر رہا ہے، اس کی معافی نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے، کیونکہ تکبر کی بنیاد پہ جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کرے اپنے رب سے۔ یہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تکبر کر لو، کیا ہوا؟ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی۔ اور اندازہ لگائیے، اس سے پہلے کچھ باتیں پہلے کے درس میں گزری ہے، آخرت اور جہنم کی ہولناکیاں کیا ہے، بہرحال میرا عنوان اس پر نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو بتا سکتا ہوں صرف کہ جہنم جو ہے دنیا کی آگ سے 69 گنا 69 ٹائم زیادہ ہے، کل ملا کے 70 ٹائمز وہ زیادہ ہے، یاد رکھیے۔ اور دنیا کی آگ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، انسان آج لاکھوں ڈگری تک پہنچتا ہے گرمی کے اعتبار سے، لاکھوں ڈگری سیلسیس پروڈیوس کیا جا سکتا ہے، تو جہنم کی آگ اس سے 69 ٹائم زیادہ ملٹیپلائی زیادہ ہے۔ اور اس روز جس روز فیصلہ ہونے والا ہے، فیصلے کے دن کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ جس روز فیصلہ ہوگا اس دن، قیامت کا جو ایک دن ہوگا، ہماری دنیا کی گنتی کے اعتبار سے 50,000 سال کا ہے۔ تو اگر انسان یہ کہے تھوڑے دن، تو 50,000 سے ضرب کر لیجیے ہر دن کو۔ دنیا کی 60 سال کی زندگی کو تھوڑا سوچئے، گرمی بڑھ گئی پریشانی بڑھ گئی، سردی بڑھ گئی پریشانی بڑھ گئی، بارش زیادہ ہو رہی پریشانی بڑھ گئی، بارش نہیں ہو رہی پریشانی بڑھ گئی، گرمی ہو رہی پریشانی بڑھ گئی، ہوا بدل گئی پریشانی بڑھ گئی، فلاں ہو گیا زکام آ گیا، یہ ہو گیا سردی ہو گئی، یہ بیماری پریشان کری، وہ بیماری۔ 60 سال کی زندگی اتنے سکون میں، جبکہ ایک آرام دہ زندگی دنیا کی جہنم کے مقابلے میں تو گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن والی زندگی کو ہم تکبر کی بنیاد پہ کریں، دیکھا جائے گا
جب ہوں گا تو تب سوچیں گے. یہ بہت سخت بات ہے. یہ 3 وجوہات ہوتی ہے انسان جو ہے حرام کو حرام نہیں سمجھتا اور اس میں ملوث ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے, اس کا جود اور کرم اور ہم پر رحم ہے کہ اس نے حرام کیا ہے بتا دیا, اور جو چیز حرام نہیں ہے وہ حلال ہے. یاد رکھیے شریعت تو حرام بتا دیا کیا ہے, تاکہ اس کے بعد انسان سمجھ جائے کیا حلال ہے اور وہ حلال کام کو جو ہے کرتا رہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت جو ہے 187 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا, یہ اللہ کی حدیں ہیں جو حرام کردہ چیزیں, خبردار اس کے قریب ہرگز مت آنا. دوسری آیت نے فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 14 جو میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کی, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ فرماتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گا, حرام کا ارتکاب کریں گا, ان کی نافرمانی کریں گا, ان کی حکم وجہ نہیں لائیں گا, یتعدی حدودہ, اور اللہ کی باندھی ہوئی حدوں کو, حرام حلال کی تمیز نہیں رکھیں گا, یدخلہ نارا, وہ داخل کر دیا جائے آگ میں, خالدن فیہا, رہیں گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ, ولہم عذاب مہین, اور بہت ہی سخت رسوا کرنے والا عذاب ہوگا اس دن. اسی طرح سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 157 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نبی جو تم میں بھیجا گیا ہے, اس نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے, اللہ نے فرمایا اور کہا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, یہ نبی وہ ہے جو ہمیں دیے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو طیبات اچھی چیزوں کو ہم پر حلال کرتے ہیں, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور بری چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیتے ہیں. تو دیکھیے بری چیز کو ہم کو اس لیے چھوڑنا نہیں ہے کہ وہ حرام ہی نہیں بلکہ نقصان دہ بھی ہے. تو جو بھی چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ نقصان دہ انسانیت کے لیے, اسی لیے حرام دی ہے. کتنی بڑی حکمت ہے نا, اگر کوئی چیز اچھی ہوتی اور حرام کر دی جاتی تو یہ تو اور بڑا ٹیسٹ ہوتا ہمارے لیے, رکنا تو جب بھی تھا ہم کو. لیکن یہ کتنی اچھی بات ہے کہ حرام چیز ویسے بھی نقصان دہ ہے اور شریعت نے حرام کر دی تو ویسے بھی نقصان دہ اور حرام بھی ہے, تو کتنی اچھی بات ہے کہ وہ ویسے ہی ہمارے نقصان دہ. جیسے کہ مثال کے طور پر جو ہے شراب, شریعت نے شراب کو حرام قرار دیا. ہم سب جانتے ہیں کہ شراب ویسے ہی نقصان دہ اور شریعت نے حرام قرار دیا. ایک نقصان دہ چیز کو حرام قرار دے کے ہماری حفاظت کی شریعت نے, نا شراب حرام ہے اس لیے کہ شراب پینے سے جتنی اموات, جتنے جھگڑے, جتنی طلاقیں, جتنے فتنے, جتنے قتل, جتنے زنا ہوتے ہیں, اس سے زیادہ اور کسی اس میں نہیں ہوتے. اور جتنے ایکسیڈنٹس بھی کہوں گا شراب پی کر ہوتے اس سے زیادہ ہوتا ہے. اتنا نقصان کرتی جانی یہ چیز کہ کسی کو انتہائی عقل ماری جاتی ہے. دوسری مثال جو ہے نشہ آور چیز, شریعت نے نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا اس لیے کہ نشے کی وجہ سے انسان عقل سے باہر ہو جاتا ہے. عقل سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے اس کو کہ پھر جب عقل ماری جاتی ہے تو تمیز نہیں کر پاتا صحیح اور غلط کے اندر, تو اس لیے حرام قرار دیا کہ نشے اور چیزوں کے نزدیک نہ جاؤ. اسی طرح زنا کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے نا, اس لیے کہ زنا سے کیا ہوتا ہے, زنا سے نسلیں خراب ہوتی ہے, زنا سے فتنہ اور فساد مچتا ہے سماج کے اندر, خرابی اور برائی آتی ہے. تو زنا حرام ہے اس لیے کہ وہ ایک نقصان دہ چیز ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سود, سود کو شریعت نے حرام قرار دیا. ہم جانتے ہیں سود کے کیا نقصانات ہیں, شریعت نے دیکھے غلط چیز کو اس کے نقصان ہے حرام قرار دیا. اسی طرح جوا, ہم دیکھتے ہیں شریعت نے جوئے کو حرام قرار دیا. ہم جانتے ہیں جوئے کے کتنے نقصانات ہیں, اچھے بھلے گھر برباد ہو جاتے ہیں جوئے سے, اچھے خاصے بادشاہ جو ہے فقیر بن کے راستوں پر گھومتے رہتے ہیں ہے نا. تو شریعت نے ایسی ہی چیزوں کو حرام قرار دیا الحمدللہ جو انسانیت کے لیے ویسے ہی جو ہے نقصان دہ تھے, اور پھر شریعت نے حرام قرار دے کر ہم پہ ایک احسان کیا کہ ہمیں وہ چیزوں کو سب جو ہے بتا دے. یاد رکھیے ہمیں اس چیز کو جو ہے سمجھنا ہے. اسی طرح سنن جو ہے دارقطنی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ, کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اس کی قیمت اور تجارت کو بھی حرام قرار دیا ہے. تو جب میں گناہوں کی بات کروں گا, حرام چیزوں کی بات کروں گا, تو اس کا کرنا بھی حرام, اس کی تجارت بھی حرام, اس میں مدد کرنا بھی حرام, اس کو سب چیزیں حرام ہو جائیں گی. یاد رکھ, اس لیے حدیث میں رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ان اللہ اذا حرم شیئا, جب اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اس کی تجارت اور اس کا لین دین بھی حرام ہے. تو ایسا نہ ہو کہ جب میں حرام کی بات کہوں تو آپ صرف یہ سمجھیں کہ سود جو ہے فلاں کرنا حرام ہے لیکن سودی کاروبار ہے مدد حرام نہیں, ٹھیک, یا یہ سمجھے کہ شراب پینا تو حرام ہے لیکن شراب بیچنا حرام نہیں. تو جب کوئی چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو اس کی خرید اور فروخت بھی حرام ہے. یاد رکھیے اس کو لینا اور دینا اور بیچنا بھی حرام ہے. یاد رکھیے اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے حرام اور حلال یاد رکھیے صرف اللہ کا حق ہے. حرام اور حلال ہم اپنے دل سے طے نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے جو بتا دیا اس کے نبی کے ذریعے وہی چیزیں حلال ہوتی ہے اور وہی چیزیں یاد رکھیے حرام ہوتی ہے. تو کوئی اپنے دل سے کسی چیز کو حرام قرار نہ دے. اس بات میں جو ہے انسان بہت زیادہ احتیاط کرے. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 116 میں فرمایا اور کہا, اللہ رب العزت نے فرمایا اور کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دو
کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھنے لگو. تو کسی بھی چیز کو حرام حلال قرار دینا یہ ہمارا حق نہیں, اللہ رب العزت کا یاد رکھیے یہ حق ہے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کے ذریعے جو چیزیں حرام ہیں اس کی وضاحت کی ہے, وہ ہمارے سامنے رکھی گئی ہے. باقی چیزیں یاد رکھیے وہ حلال ہوتی ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 119 میں فرماتا اور کہتا ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے اللہ نے جو چیزیں تم پر حرام قرار دیے اس کی تفصیلات بیان کر دی ہے. تو جو حرام ہے اس کی تفصیلات اس کی اصل موجود ہے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اچھا فلاں چیز آپ حرام قرار دے رہے نا, اس کا نام کیا ہے قرآن حدیث میں؟ دیکھیے حرام کی تفصیلات اور اس کی اصل موجود ہے. اصل کا معنی ہوتا ہے بنیادیں موجود ہے, اصول موجود ہے. چیز کا نام نہیں ہوگا لیکن اصول سے وہ چیز نکالی جا سکتی ہے. بات سمجھ رہا, مطلب اس کی جڑیں ہوں گی, اصول ہے. ہر چیز نام سے نہیں ہے کہ یہ اور یہ, لیکن اس کے اصول ہے. ان اصولوں کے مطابق جو چیزیں اس میں فٹ ہوتی ہے وہ تمام حرام کی کیٹیگری میں آ جائیں گی. تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ اللہ نے حرام کی تفصیلات بیان کر دی ہے, اس لیے کہ حرام سمجھ میں آ گیا تو حلال کیا یہ تو بالکل خود بخود واضح ہوگا, تو اس کی تفصیل دینے کی ضرورت نہیں, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو جو حرام قرار دیا اس کے پیچھے کیا حکمت رہی ہوں گی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام کیوں قرار دیا ہے. لیکن کچھ باتیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیوں اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہوگا. اس میں سے ایک حکمت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی یہ آزمائش ہے بندوں کے لیے. جیسے کہ آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس جھاڑ کے قریب نہ جانا, آدم علیہ السلام کی آزمائش ہے نا. تو بندوں کی آزمائش ہے کہ اللہ حرام قرار دیتا ہے کسی چیز کو, پھر آزماتا ہے کہ بندہ اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کی اطاعت میں سنتا ہے یا نہیں سنتا, فرمانبرداری کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے. تو پہلا آزمائش. دوسری حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ امتحان ہو, جنتی اور جہنمی میں فرق کرنا ہو. یہ حرام حلال جو امتحان ہے قسم کا انسان کے لیے, اور اللہ رب العزت اس امتحان کے ذریعے جنتی اور جہنمیوں میں فرق کرتا ہے. تیسری چیز مومن اور منافق کا فرق, کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے نبی کی بات کو اطاعت کرتے ہیں, اور منافق وہ ہوتے ہیں جو بہانے نکالتے ہیں, جواز تلاش کرتے ہیں, نفسیاتی یا نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. تو تیسری یہ سکتی. چوتھا حلال میں فائدے ہیں اور حرام میں چونکہ نقصان ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے ہمیں فائدے کے لیے حلال کو قرار دیا ہے اور چونکہ اس کے نقصان بہت زیادہ ہے اس لیے ہم پہ جو ہے حرام کو یا جو چیزیں بری ہے اس کو ہم پر حرام قرار دیا ہے. تو اللہ رب العزت نے یاد رکھیے یہ حکمتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے بعد بھی واللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیوں اس نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ایک حقیقت ہم ہمیشہ ذہن میں رکھے, یاد رکھیے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں جب کوئی انسان دین پر عمل کرتا ہے کچھ حرام چیزوں سے بچتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں یار یہ کیسا ہوتا ہوں گا, یہ کیسا بچتا ہوں گا, یہ تو مشکل جاتا نہیں ہے, یہ تو ناممکن جیسا ہے. یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. ایک حقیقت یہ ہے اور یہ ایک اٹل بات ہے کہ اللہ کے جو فرمانبردار بندے ہوتے ہیں, اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں, اللہ کے جو اطاعت گزار بندے ہوتے ہیں, وہ حرام چیزوں سے بچ کر ایسی عجیب لذت پاتے ہیں جو حرام چیزوں میں ملوث ہونے والے کو نہیں ملتی ہے. اللہ کے نیک بندوں کو حرام سے بچ کر جو لذت حاصل ہوتی ہے, جو مزہ حاصل ہوتا ہے نا, تو وہ مزہ حرام میں جو شامل ہے نا اس کو بھی نہیں ہوتا ہے. اور اس کو آزما لیجیے آپ. ایک انسان شرابی ہے, شراب کے مختلف مراحل سے وہ گزر رہا ہے. پہلے اس نے بیئر پینا شروع کی چونکہ اس کے اندر الکوہل کا پرسنٹیج کم ہوتا ہے. شراب ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی انسان سیدھے نہیں پی سکتا ہے, اس لیے کہ وہ بہت تیز ہوتی ہے, اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ جلا دیں گی جسم کو, تو اس کو چیزوں میں ملایا جاتا ہے. تو اس نے وہ پیا, تھوڑے دن بعد دیکھیں گے اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے. وہ بولتا اب اس سے اسٹرانگ کیا ہے, تو چلو اب اس سے اپ ڈیٹ کی طرف جائیں گے, ہے نا. اور پھر مختلف ووڈکا, رم, برانڈی اور اس کے مختلف چیزوں کی طرف جاتا ہے. ایک زمانہ آنے کے بعد اس سے بھی لذت حاصل نہیں ہوتی اور پریشان ہو جاتا ہے اب کیا. پھر اس کے بعد اس کو ڈرگز لینا شروع کرتا ہے, اس لیے کہ اس میں مزہ ہے. پھر وہ ڈرگز لینے کے بعد وہ کہتا ہے اب کیا. پھر اس کے بعد فلاں, وہ لذت حاصل نہیں کر پاتا اور زندگی پریشان سے پریشان, مال تو جا رہا ہے, پیسہ تو کھپ رہا ہے, پریشانیاں تو بڑھ رہی ہے, لذت ختم ہوتی جا رہی ہے, کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. نشہ سے نشے پہ بڑھتے جا رہا ہے. پہلے تمباکو سے شروع کیا, گٹکے کھا رہا تھا, مزہ نہیں آیا. اس کے بعد گٹکے کی اعلیٰ قسموں کی طرف جو بہت اسٹرانگ ہوتی ہے وہ سیدھا تمباکو کھانے لگا, ٹوبیکو چیونگ کرنے لگا, اس میں مزہ نہیں آ لگا, مختلف چیزیں ملانے لگا, اس میں مزہ نہیں آ گیا. اس کو سونگنے لگا, اس میں مزہ نہیں آ رہا, اس کو لگانے لگا, اس میں مزہ نہیں, اس کو چاٹ رہا ہے, اس میں مزہ نہیں, اس میں جو مختلف قسم کے زہر ملا کے پھر اس میں مزہ نہیں, اور پھر مزہ نہیں اور مزہ نہیں, پھر وہ پریشان ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب کوئی انسان حلال کام کرتا ہے, حرام سے بچتا ہے, تو حرام سے بچنے والے ایسی لذت پاتے ہیں جو حرام میں شامل ہونے والے کو وہ لذت نہیں آتی. یاد رکھیے یہ حقیقت ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں اور کیسا عمل کرتے ہوں گے, کبھی کر کے تو دیکھیے اس کی لذت کیسی آتی ہے. اس لیے کہ حرام میں جو لذت نہیں, یاد رکھیے, اس لیے کہ انسان زنا کرتا ہے, ایک عورت سے زنا کیا,
اس سے خوبصورت، اس سے خوبصورت، اس سے خوبصورت، اس کے بعد کیا اس کی اینڈ لمٹ ہے، اس کی حد ہے. لیکن ایک مومن یہ سوچتا ہے کہ میں زنا سے بچا، آخرت میں میرے لیے پاک باز میری بیوی اور ساتھ میں حوریں ہوں گی، اس کو وہ لذت زیادہ آتی ہے بنسبت اس لذت کی. یاد رکھیے، ہے نا. تو یہ حقیقت ہے، یاد رکھیے کہ نیک لوگوں کو حرام سے بچنے میں اس سے زیادہ لذت اور مزہ آتا ہے جتنا حرام کاری کرنے والے کو حرام چیزوں میں ملوث ہو کے مزہ نہیں آتا. اس بات کو یاد رکھیے. اب آئیے وہ چیزیں جو حرام ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے، ایسی 10 شعبے 10 کیٹیگریز میں لوں گا اور ہر کیٹیگری میں کچھ ایگزامپلز دیتا جاؤں گا، کچھ اس کے اندر کے پارٹس لوں گا. تو میں نے 10 کیٹیگری ایسی باندھی ہے جو ہمارے سماج میں، جو میں یہ باندھ رہا ہوں باب، یہ ہر سماج کے اعتبار سے بدل جائیں گا. ان جنرل جس ماحول میں ہم لوگ رہتے ہیں بر صغیر کے اندر، انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر، تو یہاں یہ چیزیں ہوتی ہے. ان باتوں کو میں نے ذہن نشین کر کے جمع کرنے کی کوشش کی. میرے جو 10 آج کے ہیڈ ہوں گے، جن کیٹیگریز میں معمولی جو لوگوں نے گناہوں کو سمجھ لیا جو کہ اللہ کے نزدیک بہت سنگین ہے، ہو سکتا ہے ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو، ان گناہوں کو بانٹا ہے. سب سے پہلا اللہ کی ذات کے تعلق سے، دوسرا عقیدے توحید کو کمزور جو اعمال کرتے ہیں، تیسرا نماز کے تعلق سے جو گناہ جس کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، اسی طرح چوتھا جو ہے شرمگاہ کے تعلق سے جن گناہوں کو معمولی سمجھ لیا گیا، پانچواں میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات میں جن گناہوں کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے، چھٹا جو ہے معاملات اور تجارت کے معاملے میں جن گناہوں کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے. اسی طرح جو ہے ساتواں جو ہوگا وہ ہے کہ کھانے اور پینے میں جن گناہوں کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے. آٹھواں ہوگا لباس کپڑوں کے معاملے میں جن گناہوں کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے. نواں ہوگا زبان اور کان کے معاملے میں جن گناہوں کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے. اور 10واں پوائنٹ انشاءاللہ ہوگا دیگر کچھ چند چیدہ الگ الگ باتیں جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے. تو 10 کیٹیگری میں میں آج گناہوں کو باندھ کر رکھنے کی کوشش کروں گا. آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور پہلی کیٹیگری میں ہم دیکھتے ہیں جس کو میں نے باندھا ہے اللہ کی ذات کے معاملے میں جن کاموں کو جو حرام ہے معمولی سمجھ لیا گیا ہے اور لوگ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. آج اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو بہت معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، بلکہ متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ فرماتے اور کہتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں صحابہ نہ بتا دوں گناہوں میں یا اکبر الکبائر بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سے؟ تو صحابہ نے کہا، قالوا قلنا، اللہ کے رسول بتائیے ہمیں ضرور کہیے کہ کون سے گناہ ہیں جو بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ ہیں؟ تو فرمایا، بلا یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. لیکن آج شرک کرنے کو کتنا ہم معمولی سمجھتے ہیں. اللہ کے ساتھ شرک کو تو آج ہم توحید سمجھتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے مسلمانوں کی آئیڈینٹی شرک سے ہوتی ہے، توحید سے نہیں ہوتی. آج ہمارے شرک سے ہم پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، ہماری توحید سے ہم پہچانے نہیں جاتے کہ یہ توحید پرست قوم جو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتی ہے. آج اپنے شرک سے ہماری شناخت ہے، جبکہ شرک اتنا سنگین جرم ہے جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 38 میں فرمایا، 48 میں فرمایا اور کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جائے، ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ چاہے تو معاف کرے گا. اور آگے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں کہا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور اللہ کے جو ہے وہاں ان ظالموں کے مددگار نہیں ملیں گا. شرک سب سے قبیح جرم ہے، یاد رکھے، جو انسان دنیا میں کرتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ شرک کو ڈٹ کر رہے ہیں، معمولی جرم سمجھ رہے ہیں اور ایسا سمجھ رہے چلتا ہے. یہ چلتا نہیں ہے میرے بھائی، یہ اللہ کی ذات پہ بہت بڑا سنگین جرم ہے، بلکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. لیکن افسوس کی بات ہے آج سب سے معمولی ہمارے معاشرے میں اس کو سمجھا جا رہا ہے. اللہ رحم کرے، سب سے معمولی سمجھا جا رہا ہے. تو یہ گناہوں میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ جو اللہ کی ذات کے تعلق سے بہرحال میں نے رکھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو اللہ کے تعلق سے دوسرا گناہ ہم کرتے ہیں، جس گناہ کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظریں، منتیں اور مرادیں مانگنا. اللہ کے علاوہ کسی اور سے نظریں، منتیں اور مرادیں مانگنا. آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی دعاؤں کا مرکز، اس کی نظروں کا مرکز، اس کے نیاز کا مرکز وہ اللہ کی ذات نہیں رہا. افسوس کی بات ہے دوسروں کو ہم نے بنا لیا، جبکہ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں بہت واضح الفاظ میں ایک دم کلیئر ٹیکسٹ کے ساتھ، جس میں کوئی کجی، کوئی تہا پن، کوئی چھپا ہوا معاملہ نہیں ہے، ایک دم واضح بیان کیا اور فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 194 میں فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن سے نظر نیازیں مانگتے ہو، وہ ایک اللہ کے بندے ہیں، امثالکم، جیسے کہ تم بندے ہو. لوگ اللہ کو چھوڑ کر مانگ رہے ہیں جنوں سے، انسانوں سے، زندوں سے، مردوں سے، مردوں سے، عورتوں سے،
اور افسوس کی بات ہے حالت تو یہاں تھا کہ مسلم اور غیر مسلموں سے. تو یہاں اللہ فرما رہا جن سے تم مانگتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ بھی تمہارے جیسے بندے ہی ہے. آگے دوسری آیت میں فرمایا سورہ نمبر 46 سورہ احقاف آیت نمبر اس کی 5 میں کہا ومن اضل ممن يدعون من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو ایسوں کو آواز دے اللہ کو چھوڑ کر جو قیامت تک ان کی آواز کا جواب ہی نہیں دے سکتے ہیں, آواز ان کی جو دعا سن نہیں سکتے. آگے فرمایا قیامتی وہم عن دعاء غافلون, اور وہ تو ان کی پکار سے بھی غافل ہوں گے جن کو انسان پکار رہے ہیں. تو دوسرا گناہ جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا جو اللہ کی ذات سے ہے وہ ہے اللہ کے علاوہ دوسروں سے نظر نیاز اور منتیں اور مرادیں مانگنا اور دعائیں کرنا. تیسرا گناہ جو اللہ کی ذات میں کر رہے ہیں جس کو معمولی ہم سمجھ رہے ہیں جو کہ جس کے لیے جہنم کی وعیدیں آ رہی ہے وہ گناہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام سے نظر اور نیاز کا کرنا. اور چوتھا گناہ یہ بہرحال تفصیلات میں لکھ چکے, چوتھا گناہ کہ غیر اللہ کے نام پر جانور کا ذبح کرنا. یہ بہت سنگین جرم ہے لیکن بہت آسانی سے لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کے نام سے ذبح رہا لیکن فلاں کے لیے. دیکھیے اللہ کے نام سے ذبح کا معنی یہ اللہ کے نام سے اللہ کے واسطے اللہ کے لیے بالکل, نہ کہ اللہ کے نام سے کسی اور کے واسطے, نہ کہ اللہ کے نام سے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک صحابی نے ایک نظر مانگی تھی کہ اللہ کے فلاں جگہ میں جو ہے ایک جانور ذبح کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا اور کہا اللہ کے رسول میں جو ہے ایک قربانی دینا چاہتا ہوں فلاں جگہ. آپ نے کہا ایک منٹ رک جاؤ, کیا اس جگہ دور جہالت میں کوئی بت تھا؟ تو کہا نہیں بت نہیں تھا. کہا کیا مشرکین وہاں جا کے کوئی خاص عبادتوں کے طور پر جانور ذبح کرتے تھے؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھر کر سکتے ہو ورنہ نہیں. دیکھیے جہاں شرک ہوتا ہے وہاں کسی چیز کو قربانی دینے سے آپ نے منع کیا. کہا اگر وہاں دور جہالت میں کوئی بت خانہ تھا یا مشرکین وہاں ذبح کر, کہا نہیں تو کرو, اس لیے کہ قربانی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ رب العزت نے سورہ کوثر سورہ نمبر 108 آیت نمبر 2 میں فرمایا فصل لربک وانحر, اے نبی نماز قائم کیجیے اور اللہ کے لیے قربانی کیجیے. دوسرا فرمایا سورہ جو انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت میں فرمایا اور کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی میری نمازیں, ونسکی میری قربانیاں, اور ومحیای اور میرا جو ہے زندہ رہنا, ومماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین سارا اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہم قربانیاں صرف اللہ کے لیے کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ نے اس پہ لعنت کی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے جانور. ٹھیک ہے, اسی طرح اللہ کی ذات میں جو گناہ کرتے ہیں جن کو ہم نے معمولی سمجھا جو کہ سخت حرام ہے, اس میں پانچواں گناہ ہے غیر اللہ کی قسم کھانا, اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا. آج یہ معاملہ تو اتنا عام ہے کہ اللہ کے علاوہ قسم کھانا بالکل معمول ہے, عام بات. ماں کی قسم, باپ کی قسم, نبی کی قسم, فلاں کی قسم, اس کی قسم, اس کی قسم, اولاد کی قسم, پڑوسی کی قسم, مدینے کی قسم, مکہ کی قسم, کعبے کی, مطلب قسمیں پتہ نہیں عجیب و غریب قسموں کی ہم نے مثالیں بنا لی. ٹھیک, اور مختلف قسمیں ہم کھا رہے ہیں جبکہ قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے. یاد رکھیے کسی بستی, کوئی شہر, کوئی انسان, کوئی زندہ, کوئی مردہ, کسی کی قسم نہیں, کوئی اولاد, کوئی ماں باپ, کسی کی قسم نہیں ہوتی ہے. لیکن آج قسمیں ہم نے بہرحال عام کر لی اور ماں باپ کی قسمیں تو سب سے عام ہیں, ماں باپ کی قسم سب سے عام ہے. ٹھیک, تو اللہ غیر اللہ کی قسم کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. مسند احمد کی روایت ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ کسی قسم کھائی اس نے شرک کیا, اللہ کی ذات میں اس کو شریک ٹھہرایا. دوسرا ابو داؤد کی روایت میں آپ نے فرما کہا من حلف بالامانتی فلیس منا, جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں, کسی چیز کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور دوسرے اس میں کہا جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن آج ہم اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں غیر اللہ کی قسم کھانا, اور بس اٹھے چھوٹے نہیں کہ ہم کسی کی بھی قسم کھا لیتے ہیں. اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے, بہت سخت جرم ہے اس لیے کہ یہ شرک ہے. اور چھٹا گناہ جو اللہ کے تعلق سے ہم کرتے ہیں جس کو معمولی آج ہم سمجھ رہے ہیں وہ گناہ ہے کہ اللہ کے علاوہ, حالانکہ جانور ذبح کرنے میں بات آ گئی لیکن پھر الگ سے رکھ رہا ہوں چونکہ بڑی اہم بات ہے, اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح کرنا اور بالخصوص جن اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرنا, جس کی واضح مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ نیا گھر بنا, نیا گھر بننے کے بعد اس میں کہتے کہ پہلے جانور ذبح کرو تو پھر داخل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نیا گھر بھگ مانگتا ہے, نیا کنواں بھگ مانگتا ہے, نئی گاڑی بھگ مانگتی ہے, نئی چیز جان مانگتی. بھگ مطلب جان مانگنا بولتے ہیں اسے, ہے نا. تو اس عقیدے سے نہیں کہ اللہ نے ہمیں گھر کی نعمت عطا فرمائی, ہم تو کرائے کے گھر میں تھے, ہم تو بہت چھوٹے گھر میں تھے, اللہ نے اتنا فضل کیا, حلال روزی دی, ہم نے گھر بنایا, اس کے شکرانے میں ذبح کیا جائے جانور. ٹھیک ہے, وہ نہیں مقصد. مقصد ہے پہلے گھر میں خون بہنا چاہیے تب داخل ہو, یہ جنوں کے لیے خوش کرنا ہے. دور جہالت میں مشرکین مکہ ایسی قربانیاں دیا کرتے تھے, اور آج بھی افسوس کی بات ہے مسلمان یہ کام کرتے ہیں, نیا کنواں کھودنا, جانور ذبح کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بولے وہ خون بہانا پڑتا ہے. یہی ہے جنوں کو خوش کرنا, شیاطین کو خوش کرنا.
نیا گھر ہے خون مانگتا ہے, نئی گاڑی خون مانگتی ہے, نکاح ہوا کسی کا اور عورت تو گھر لائے تو چونکہ عورت کا قدم منحوس مانتے اس کے لیے بھی قربانی دی جاتی ہے, مرغا ذبح ہو رہا ہے, بکرا ذبح ہو رہا ہے, جانور ذبح کیا جا رہا ہے. یہ بھی یاد رکھیے بہت سخت قسم کا کفر ہے, یاد رکھیے. لیکن یہ بالکل عام, اور کچھ نہیں تو کم از کم نئی گاڑی کے نیچے انڈا تو ضرور رکھوں گا تاکہ ٹائر اس پہ سے جائے. صدقہ ہے, یہ صدقہ دینے کا طریقہ ہے کہ انڈا آپ چورا کر, صدقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ انڈا دے دیں کہ بھائی میرے طرف سے یہ صدقہ ہے, لیکن گاڑی کے نیچے دبانا یہ وہی عقیدہ ہے جو جان کے بدلے جان, تاکہ گاڑی میں جان نہ جائے تو دی جائے. جنوں کو خوش کرنا ہے, شیاطین کو خوش کرنا ہے, یہ بہت سنگین کفر ہے, یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے. لیکن آج ہمارے سماج میں ایک دم معمولی سمجھ کے اس کو ایک دم عام کیا جا رہا ہے. کوئی نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں تم نہیں کرتے نئی گاڑی کے نیچے, تم نہیں کرتے نئے گھر میں ایسا, اور پھر اس کے بعد گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے گھر میں کچھ ہو جائے. ہم تو پہلے بول رہے تھے تم کو یہ گھر بھگ مانگتا, گاڑی بھگ مانگتی, اور فوراً پھر بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. کیا ہے, اس لیے کہ میں نے کہا نا حرام حلال ہو چکا ہے, حلال حرام ہو چکا ہے, توحید شرک ہو چکی ہے, شرک توحید بن چکا ہے, سنت بدعت ہو چکی ہے, اور بدعت کو سنت ہم سمجھنے لگے ہیں, کر دیتا ہے وہ خاموش. تو بہرحال یہ 6 گناہ تھے جن کو ہم نے معمولی سمجھ لیا جو اللہ کی ذات کے تعلق سے. آئیے دوسرا, عقیدے توحید کو جو گناہ کمزور کر دیتے ہیں جن کو ہم نے معمولی سمجھ لیا, جو سخت حرام ہے, بہت سخت جرم ہے, ان میں سب سے پہلا گناہ جو عقیدے توحید کو کمزور کرتا ہے اور کفر تک لے جاتا ہے, جس کو آج معمولی سمجھتے ہیں, جس کے کرنے میں کوئی خواہش محسوس نہیں کرتے, وہ ہے جادو اور کہانت اور غیبی خبر جاننے کا دعویٰ کرنا. جادو اور کہانت, جادو تو آپ سمجھتے کیا ہوتا ہے, کہانت ہوتا کاہن شعبدے باز جو باتوں کو گھما پھرا کر فال کھولنے کا دعویٰ کرتا ہے, اگلی تقدیر بتانے کا دعویٰ کرتا ہے. اسی طرح جو ہے اس کے آگے جو ہے غیبی باتوں کے جاننے کا دعویٰ کرنا, یہ تمام اعمال یاد رکھیے کفر ہے, اور یہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں. عقیدے توحید کو یہ کمزور کر دیتے ہیں بلکہ ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں جادو کا بڑا سخت رد کیا اور فرمایا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 کے اندر فرمایا, وَاتَّبُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت. آیت بہت لمبی چلتی ہے, بہرحال اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. انہوں نے, یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جادو کرتے تھے. جب یہودیوں سے سوال کیا صحابہ نے تم جادو کیوں کرتے ہو, انہوں نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے, جس کے رد میں اللہ نے آیت اتاری وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. ان لوگوں نے سلیمان کی سلطنت کے شیطانوں کی پیروی کی. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا. سلیمان نے کفر نہیں کیا, شیطان تھے وہ جو کفر کرتے تھے. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, جادو سکھا کر, سیکھ کر, جادو کر کر وہ جو ہے کفر کرتے تھے. تو جادو سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا, ان کی سنت نہیں تھی, بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو ان کے نام سے لوگوں کو سکھاتے تھے. اور اس کو اللہ نے کہا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ, سلیمان کفر نہیں کرتے تھے جادو سیکھ کے سکھا کر. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا, تو شیطان کفر کرتے تھے. تو جادو کا سیکھنا, سکھانا, کرنا, کرانا, اس سے مدد کرنا سب کفر ہے, یاد رکھیے سب کفر ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں یہ کفر امت مسلمہ میں کتنا عام ہو چکا ہے. آج فلاں سے دشمنی نکالنا ہے, جادو کرو اس پر. فلاں سے فلاں کام کرنا ہے, اس نے فلاں کیا, جادو کرو اس پر. اس کی تجارت بند کرنا ہے, جادو کرو. کچھ نہیں ہوتا اس جادو سے, آپ کی یاد رکھیے. لیکن ہاں کرنے والا کفر میں چلا جاتا ہے, یہ تو ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے جو طے کر رکھا ہے, آپ تقدیر کو تھوڑی بدل سکتے ہیں جادو سے, لیکن آپ اپنے لیے کفر چنتے ہیں, یہ تو آپ کر رہے ہیں برابر. جادو اور کہانت کا کرنا آج یہ بات عام ہو چکی ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اس کی آیت نمبر جو 69 فرما کہا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. جادوگر کبھی اپنے جو ہے مراد میں کامیاب نہیں ہوگا, جادوگر کبھی فلاح نہیں پانے والا, یاد رکھیے اس کو کبھی سکسیس دی دنیا اور آخرت میں. اگر مر جائے تو وہ کفر میں مرے گا اور ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گا, یاد رکھیے. لیکن آج جادو کو عام سمجھ لیے بھائی, یہ بہت بڑے علامہ کیوں, ان کو سفلی نہیں آتا. یہ بہت بڑا علامہ ہے, کیوں ان کو بنگالی آتا. یہ بہت بڑے فلاں ہیں, ان کو کیوں, ان کو فلاں کا آتا, ان کو بلیک آتا, ان کو وائٹ آتا, ان کو یہ آتا, ان کو وہ آتا ہے نا. اور غیبی باتوں کی جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں, شعبدے بازی کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں یاد رکھیے یہ کفر ہے اسلام میں, یاد رکھیے یہ کفر ہے, یہ نہیں کی جا سکتی ہے, یہ سخت حرام ہے. لیکن لوگ عجیب و غریب کام کرتے ہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے اس کو سب گناہ قرار دیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا, جب لوگ ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھاتے تو بتا دیا کرتا اس میں کتنے کنکریاں ہیں, اور لوگ اس کے چکر میں آنے لگے کہ اس کو تو غائب معلوم ہے چونکہ چھپی ہوئی چیزیں نا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ چاہتے تو سزا دے سکتے تھے, لیکن کہا لوگوں کو تاکہ بتا دوں کہ عقیدہ کیا ہے. آپ نے کہا اس کو بلاؤ. آدمی آیا, کہا کہ چلو, آپ نے کنکریاں اٹھا کر کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنے کنکریاں ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں فلاں کنکری. جب ہاتھ کھولا تو اتنی ہی تھی. کہا ٹھیک ہے اب تو بتا دیا. پھر اٹھائے اور کہا آپ بتاؤ کتنی. تو وہ نہیں بتا سکا. تو کہا لوگوں
جب تم پہلے کنکریاں اس کے پاس سے چن رہے تھے تو تم گن کر چن رہے تھے، تو یہ بتا پا رہا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا شیطان انسانی جسم میں خون کی رفتار سے دوڑتا ہے، لیکن جب دوسری بار میں نے کنکریاں اٹھائی تو بغیر گنے کے اٹھائی، یہ نہیں بتا سکا اور کہا اسے سزا دو، اس کو اٹھا کے لے گئے تاکہ لوگوں کو بتا دے یہ شعبدے باز تھا، یہ کھیل کر رہا تھا تم سے، یہ شیاطین اور جنوں کی مدد سے یہ کام کر رہا تھا، اس میں کوئی غیبی طاقت نہیں کی جان سکے۔ اور لوگ دعوے کرتے مجھے غائب کا علم ہے، مجھے فلاں کا علم ہے، مجھے فلاں کا علم ہے۔ ٹھیک، میں ان لوگوں کے تعلق سے ہو سکتا برا لگتا ہوں گا، لیکن میں ان کو اسی انداز میں لیتا ہوں کہ کبھی ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے آپ نے خود اور پوچھنا چاہیے میرے چپل کا نمبر کتنا ہے، 9 ہے یا 10 ہے یا 7 ہے یا 6 ہے، بتاؤ بولنا۔ میرے جیب میں ایک نوٹ ہے، بولنا یہ نوٹ کون سا ہے، اس کا نمبر کیا ہے، بتاؤ بولنا۔ تم تو غائب کا جان رہے ہو، کل کون الیکشن میں جیتیں گا، بچہ پاس ہوگا نہیں ہوگا، کامیابی ملیں گی نہیں ملیں گی، بیوی اچھی رہیں گی نہیں رہیں گی، پر بہت چیزیں بتا رہے تم، تو ذرا میرے نوٹ کا نمبر تو بتا دو جیب میں۔ آپ کو نہیں معلوم تو جان لیجیے وہ ایسے ہی رہیں گا، خالی ہنستے رہیں گا اور خالی شعبدے بازیاں کریں گے، نہیں ایسا ہے نہیں ویسا ہے، چونکہ ان کے پاس لوگ عقیدے سے جاتے ہیں نا، ٹیسٹنگ کی نیت سے جائیے اٹھ کے بھاگ جاتا ہے وہ۔ اور پھر کبھی کبھار ایک موٹا لٹھ لے جانا، ڈنڈا، اور پوچھنا بول کیا بولتا ہے، پڑھیں گا یا نہیں پڑھیں گا، تو غائب کی باتیں بتاتا ہے کہ میرا باپ کون تھا، میری ماں کون تھی، ابھی کیا ہونے والا ہے، تو یہ ڈنڈا کیا بولتا ہے، بولنا پڑھیں گا یا نہیں پڑھیں گا، بولے گا نہیں پڑھیں گا تو اس کو 1-2 بولنا پڑھ گیا، کیسا تم غلط گیس کرے تم، اور بولا پڑھیں گا تو بولنا پڑھ رہا اس نہیں، وہ کیسا عجیب بات ہو گئی نا۔ جب وہ یہ نہیں بتا سکتا تو کیا بتائیں گا، صرف آپ کے کھیل رہا ہے عقیدے سے، یاد رکھیں۔ اور مسلمان معصوم بن کے اپنے عقیدے کو ایسے ہی بھیج دیتے ہیں، بس دنیا کی دولت آپ سے مانگی جائے تو نہیں دیتے ہیں کسی کو آپ، اس لیے کہ بہت محنت سے آتی ہے، لیکن ایمان بیچنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جو جادوگروں کے پاس، کاہنوں کے پاس، شعبدے بازوں کے پاس، فال کھولنے کے پاس جاتے ہیں، آپ نے فرمایا، کہا صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا من آتا عرفا فسألہ عن شیء لم يقبل له صلاة 40 لیلہ، کہ جو کسی کاہن کے پاس جائے، شعبدے باز کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے کسی چیز کا، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ کسی شعبدے باز کے پاس جائے، کل میرے ساتھ کیا ہوں گا، فیل ہوں گا، پاس ہوں گا، ستارے کیا کہتے ہیں، کیا معاملات ہونے والے، اور اس سے سوال کرے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آگے فرمایا مسند احمد کی روایت میں، غور سے سنیے گناہ کتنا سنگین، آپ نے فرمایا من آتا کاہنن، جو کسی شعبدے باز کے پاس جائے، او عرفن، اور کسی کاہن کے پاس جائے جو شعبدے بازیاں کرتا ہے، گھما پھرا کے فال کھولنے کی دعوے اور باتیں کرتا ہے، تقدیر کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، اگلی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ عرفہ میں شامل ہے، عرفن، اور آپ فرمایا فصدقہ بما یقول، اور پھر یقین کر لیتا ہے، تصدیق کرتا، ہاں انہوں نے بالکل صحیح بولا، تو آپ فرماتے فقط کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوا۔ وہ قرآن کا انکاری ہے اور شریعت کا انکاری ہے، جو کسی کاہن اور فال اور شعبدے باز کے پاس جائے اور وہ کل کی کوئی بات بتائے اور اس کی تصدیق کرے، ہاں ایسا ہی ہے، تو اس نے جو کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا، اور جو یوں ہی جا کے سوال کرے اس کی 40 دن کی نماز چلی جاتی ہے۔ کیا سنگین جرم ہے، لیکن کیا عام ہے۔ راستے سے ایک آدمی جا رہا ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں، اس کے ایک طوطا ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں باہر نکل کر آ گیا فال کھولنے والا، بھیا کیا فال کھول رہا ہے، وہ اپنے الگ ہی فال کھولتے رہتا ہاتھ میں لے کر، اس کا اپنا چلتے رہتا فال، ٹھیک ہے، یہ ایسا ہو رہا، وہ ویسا ہو رہا، باجی یہ ایسا ہو رہا، اس کا طوطا اپنا کام کرتے رہتا ہوں۔ اور یہاں 2 روپے میں اپنا ایمان بھی بیچتی ہے، اپنا عقیدہ بھی بیچتی ہے، اور اپنی عزت بھی اس کے ہاتھ میں دیتی ہے اس 2 روپے کے لیے۔ ارے جس کی قسمت اتنی پھوٹی ہے کہ جس کے طوطے نے اس کو نہیں بتایا کہ کہاں زمین کے خزانے تاکہ نکال کے مالدار ہو، آپ کے گلیوں میں گھوم رہا بھکاری کے جیسا طوطا لے کر، وہ آپ کو بتاتا ہے آپ کی تقدیر اور قسمتیں کیا ہے۔ ارے اس کی قسمت ہی پھوٹی دکھ رہی ہے جس سے آپ اپنی قسمت کے سوال کر رہے ہیں، اور اندازہ لگائی وہ طوطا بھی کتنا ہنستا ہوگا، چونکہ جانور پرند چرند یہ سب توحید پر ہوتے ہیں، کتنا ہنستا ہوگا، کیا بیوقوف اشرف المخلوقات انسان ہے، مجھ سے پوچھتا ہے تقدیر کا، جبکہ یہ اشرف المخلوقات ہے اور میں پنجرے میں قید ہوں، ہنستا ہوں گا وہ بھی۔ کیا عجیب معاملہ ہے، لیکن ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیے نا ہماری ماں بہنیں کر رہی ہے، کیا دیکھ کے افسوس نہیں ہوتا؟ اور نہیں ہوتا، چونکہ اتنا عام ہے، ہم کو لگتا ہے یہ تو کو بات ہی نہیں، تو سب بالکل چلتا ہے، اس کے بغیر تو وہی نہیں ہے۔ راستے سے چلے کچھ تو مصیبت ہے، چلو وہاں بیٹھ جاتے، بیٹھ گئے اکڑو بابا آج کا کیا ہوں گا اور بتا رہا، تم پانی میں گر کے مریں گے، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تم یہاں سے، اور سب صحیح بات ہے، میں پانی کے نزدیک نہیں جاتا۔ کیوں؟ انہوں نے بولے تو بابا نے میں پانی میں گر کے مروں گا، پانی کے نزدیک نہیں جاتا ہوں۔ کیا بات ہے، یہ تو اس نے کفر کر دیا جو محمد پر نازل ہے، چونکہ مان لیا نا اس بات کو کہ میری پانی سے موت ہوگی، میرا فلاں ہوگا۔ کتنی عام باتیں اس کو، یہ وہ گناہ تھا جس کو ہم نے معمولی سے۔ آئیے دوسرا وہ گناہ جو یہ توحید کو کمزور کر دیتا ہے، جس کو ہم نے بڑا معمولی سمجھا ہے، جو حرام بہت سخت، وہ ہے اچھے یا برے کام سے پہلے ستاروں کا عمل اور دخل سمجھنا۔ اس میں اچھے یا برے کام کے اندر ستاروں کا عمل اور دخل،
کہ فلاں ستارے اب یہ بروج میں ہیں، مہینہ چل رہا ہے اگست کا، اب فلاں بروج میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، یا 8واں بروج آ رہا ہے، اس کے اندر فلاں چیز داخل ہو رہی ہے جس سے میری تقدیر پر اب وہ ہوں گا، اب میں کالا شرٹ نہیں پہن سکتا ہوں، سفید پیتابے نہیں پہن سکتا ہوں، 100 کی نوٹ استعمال نہیں کر سکتا ہوں، وائٹ کلر کی گاڑی میں سواری نہیں کر سکتا ہوں، یہ ایک مہینہ احتیاط اس لیے کہ میرے ستارے بھاری چل رہے ہیں، ہے نا؟ یا پھر میرے بچے کی شادی طے ہو رہی ہے، شادی طے ہو رہی ہے تو اس کی تاریخ طے ہو رہی ہے، تاریخ طے ہو رہا تو ایک دم کوئی آتا بولتا رک جاؤ یہ شادی نہیں ہو سکتی، بولے کیا خمر ہے اخرب ہے، ستارے کہاں ہیں؟ بولے وہ تو چیک کرو، جنتری لاؤ جنتری لاؤ، جنتری میں چیک کرتے قمر اخرب چاند ہے یا غائب ہے، اخرب بولے تو اسکارپین، ستاروں کے ایک جن ہوتا ہے، یہ سب مشرکین عقیدہ، اسلامک عقیدہ نہیں ہے، یہ اسکارپین اس کو بچھو بولتے ہیں عام زبان میں، اس کو کہتے ہیں اخرب عربی زبان کے اندر، وہ ایک حصہ ہوتا ہے ستاروں کا جو مہینے میں داخل ہوتا ہے اور نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں خمر اخرب ہے، پھر جانچ لو جس کے ستاروں اور سیارے طے کر رہے ہیں یہ تو وہی عقیدہ ہے، یہ تو وہی کفر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کرتی تھی کہ تاروں کو دیکھ کر سمجھتی تھی ان کے آنے جانے نکلنے اور ڈوبنے سے قسمت تقدیر فیصلے اولاد فصلیں اور تمام چیز ہوتی ہے، ان کو تو کفر کہتے ہیں، آپ ہنستے بھی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک دن چاند کو کہا، ستاروں کو کہا یہ میرا رب ہے، یہ جو ہے فلاں، اور پھر جو ہے دوسرے دن ڈوب گیا تو کہا میری قوم میں عبادت نہیں کرتا، آپ ہنستے ہیں، ارے کیا قوم ہے ستارے کو، ارے کیا قوم ہے سورج کو، ارے کیا قوم ہے چاند کو مان دی، ارے کیا قوم ہے فلاں ہے، ارے کیا قوم ہے، دیکھیے اپنے آپ کو ارے ہم کیا قوم ہے جس نبی نے توحید کا پیغام لایا تھا آج وہ ستاروں اور سیاروں میں لگی ہے۔ تو بہرحال یہ عقیدہ بہت سخت ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل رات بارش ہوئی، ایک بار بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور کہا کل رات جو کچھ لوگوں نے کفر میں گزاری اور کچھ نے توحید پر گزاری، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کس نے کفر پر کس نے توحید پر گزاری؟ تو کہا جس نے کل یہ کہا کہ کل رات کی بارش فلاں ستارے کی فلاں بروج میں داخل ہونے سے، کنسٹیلیشن میں داخل ہونے سے ہوئی، اس نے تارے پر ایمان لایا، اللہ کا کفر کیا، اور جس نے یہ کہا کل رات بارش اللہ نے دی تھی وہ اللہ پر ایمان لایا اور ستارے سے کفر کیا اس نے۔ تو آج ستارے پہ عقیدہ ہے ہمارا، اللہ سے کفر کرتے ہیں ہم، ہے نہیں ہے لوگوں کا، اب یہ ہواؤں کا رخ ہے، اب ستارہ یہ آ رہا تو اب ایسی بارش ہوں گی، ارے اللہ بارش دیتا ہے، تمہارے کیا ستارے کا رخ بارش دیں گے؟ پچھلے 2 سالوں سے کیا ہوتا تمہارے ستاروں کو بارش نہیں دینے کے لیے؟ اللہ دیتا ہے بارش جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے، اللہ دیتا ہے اولاد جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے، اللہ دیتا ہے فصلیں جب چاہتا ہے کیسے چاہتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے ہر چیز دنیا کے اندر جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، کوئی ستارے کا مطلب دخل نہیں اس کے اندر۔ تیسرا عقیدہ جو توحید کو کمزور کرتا ہے، جس کو ہمیں معمولی سمجھ لیا ہمارے سماج میں، وہ یہ ہے کہ کسی چیز سے نفع اور نقصان پہنچانے کا عقیدہ رکھنا، اور ایسی چیز کے نفع نقصان پہنچانے کا عقیدہ رکھنا اور یہ سوچنا کہ اس کی وجہ سے نفع اور فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے عام زبان کے اندر کوئی جو ہے سیپی، منکے، دھاگے، تاگے، سبزی، پھل، ہے نا، پتھر، کنکر یا انگوٹھی، ایسی چیز عقیدہ رکھی اس کے پہننے سے فلاں ہوتا، اس کے اتارنے سے فلاں ہوتا، اس کے رکھنے سے فلاں ہوتا، اس کے ٹھوکنے سے فلاں ہوتا، اس کے لٹکانے سے فلاں ہوتا، اس کے چپکانے سے فلاں ہوتا، اس کے رکھنے سے فلاں ہوتا، ہے نا، کیا کیا عقیدے نہیں۔ لیکن آپ گھوڑے کی نال لگی ہوئی گھر کے اندر، کسی کی ایسی لگی ہوئی کسی کی ایسی لگی، بھائی یہ کسی کی ایسی کیوں، یہ پیٹ اندر اور کھلا باہر، اور کسی کی الٹی کیوں پیٹ باہر، تو بولے جس کے اندر اچھائی آ جاتی تو بولے اس کو لاک کر دیتے، بولے باہر نہیں جانا، اور کسی کی برائی ہے تو الٹا لگاتے بولے تاکہ اندر آنا نہیں۔ میں نے کہا واہ کیا مسلمان ہے کہ گھوڑے کی نال ان کی تقدیریں بدلتی، سبحان اللہ، گھوڑا بھی سوچ کے ہنستا ہوں کبھی، جس کو میں پیروں میں رونتا ہوں، ان کی تقدیریں بدلتی ہیں مسلمانوں کی، ہے نا۔ سبزی کی تو مثال میں سبزی، اب بولیں سبزی سے کہاں ایسا کوئی عقیدہ رکھتا، پاگل تو نہیں ہوں گے فیض بھائی، میں بتا دوں نا، لیمبو لٹکا نہیں تھا گھر کے سامنے، لیمبو کیا ہے؟ ایٹم بم، حفاظت کی مشین، اللہ کی طرف سے گارنٹی دی گئی کہ لیمبو جہاں لٹک جائے گا میں حفاظت کروں گا، لیکن ہے نہیں، نئی گاڑی لی لیمبو باندھا گھر کے اندر، لیمبو کے اندر 2-4 بھلاوے لگ جائے تو اس کی اٹیکنگ پاور اور بڑھ جاتے ہیں، اس پر 4-5 مرچیاں کھڑی آڑی لگ جائے تو اس کا تو سمجھو ایک طرح سے وہ میزائل پر جو ہے ایٹامک بم رکھ دیا گیا، اس کی طاقت ہو جاتی ہے کہ راستے سے چلنے والا بازو چلتا ہو، لیمبو ہے نا، اس کا کچھ پھر 7 دھاری ہو تو ایک الگ مسئلہ، 9 دھاری ہو تو اس کا ایک الگ طاقت اور پاور، 5 دھاری کا الگ معاملہ ہوتا ہے، کیا کہنے پھر، ہے نا۔ حالانکہ لیمبو کے بارے میں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اس سے مظلوم کوئی سبزی نہیں ہے، مل کر رگڑ کر چاٹ کر چوس کر کھاتے اس کو، لیمبو ملو اس کو خوب، کتنی مظلوم ہے، لیکن یہ مظلوم سبزی لٹک گئی، دیکھیں نا کیا طاقت آ جاتی ہے، لٹک گئی تو حفاظت کر رہی ہے، شیاطین کو دور کر رہی ہے، اچھائی کو لا رہی ہے، اور کھاتے وقت نہیں سوچتے اتنے لیمبو کھانے والا کتنا اٹیکنگ ہوگا اب تک انسان، کیا عقیدہ ہے وہ لیمبو بھی کبھی ہنستا ہوں اللہ اس کو شعور دے تو کیا پاگل ہے یہ لوگ کہ اللہ نے ان کو اشرف المخلوقات، ان کے اندر ایک نبی بھیجا، اس کے بعد بھی یہ مجھ سے ڈرتے ہیں، اس سے زیادہ کیا بات ہے؟ جو اللہ سے خوف ہونا تھا وہ نہیں، وہ لیمبو اور بلاؤں سے خوف ہوتا مسلمانوں کو، ٹھیک۔ چوتھی چیز جو ہم جو ہے توحید جس سے کمزور ہو جاتی ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس میں وہی ہے بدشگونی اور فال لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی اور فال کس کو کہتے ہیں؟ مان بلی راستے سے گزر گئی،
اب کوئی بری چیز ہونے والی, کوا گھر پہ آ گیا, اب مہمان آنے والے, توال گر گیا تو پڑوسی فلاں کچھ کرنے والے ہیں, گھر میں فلاں یہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہونے والا ہے, جھاڑو بار بار گر رہی تو اس سے یہ فلاں مصیبت آنے والی, چپل الٹی ہو جا رہی تو تقدیر پلٹ جانے والی اپنی, فلاں ہو گیا تو یہ ہونا, اس کو کہتے ہیں فال کھولنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اور کہا مسند احمد کی روایت ہے, اور فرمایا بدشگونی شرک ہے. دوسری روایت میں فرمایا جو مسند احمد کی ہی, آپ نے فرمایا جسے کسی بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا. بس شگونی کی وجہ سے کسی کام کو نہیں کیا, اس نے شرک کیا. آج میں انٹرویو کو جا رہا ہوں, میں نے کچھ کھایا نہیں ہے میٹھا, اب میں نہیں جا سکتا ہوں, اس نے شرک کیا, اس میٹھے سے عقیدہ رکھا کہ وہ اس کو جو ہے کامیابی دے سکتا ہے. سمجھ رہے بات, جس نے بدشگونی کی اس نے شرک کیا, اور کسی کو بدشگونی نے کسی عمل سے روک دیا اس نے بھی شرک کیا, یاد رکھیے. آئیے تیسری چیز, تیسرا ہے تیسری کیٹیگری جس کو نماز میں نے جو باندھا ہے, جس میں ہم گناہوں کو, جو بہت سنگین جرم ہے جس کو آج ہم معمولی سمجھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ نماز میں جو عدم اطمینان, نماز کو اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھنا, یہ جو ہے ایک بہت سنگین جرم ہے, یاد رکھیے, ایک بہت سنگین گناہ ہے. نماز کو آج ہم اتنی جلد بازی سے اتنے فاسٹ پڑھتے ہیں کہ ابھی رکعت کھڑی نہیں ہوئی اور گھڑی کے کاٹے کے 4 منٹ آنے سے پہلے میری 4 رکعتیں ہو جاتی, اور جو جتنا فاسٹ پڑھتا ہے وہ اتنا تیسمار خان مانا جاتا ہے. ادھر چلو مسجد میں جلدی نماز ہوتی, جلدی بولے تو کیا 4 منٹ کے اندر, ارے وہ مولانا بہت لمبی پڑھاتے, کیا لمبی پڑھاتے, 5 منٹ میں پڑھاتے, ارے وہ وہاں تو جانے نہیں, کیوں 10 منٹ میں پڑھاتے, 4 رکعت, ادھر تو بھٹکنا بھی نہیں مسجد میں. تو آج اطمینان سے نماز پڑھنے کو آج ہم نے جو بد اطمینانی کو عام کر دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, سب سے بدترین چوری وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا, اللہ کے رسول نماز کی چوری کیا ہے؟ تو کہا نماز اطمینان سے نہیں پڑھتا, رکوع اور سجدوں میں جو پشت پیٹ کو اطمینان آنے تک اس کو لمبا نہیں کرتا, اٹھ کر جب سیدھا بیٹھتا ہے تو اتنی دیر نہیں بیٹھتا سجدوں کے اندر اور سجدے کے بعد کہ کمر کو اطمینان آ جائے, نہ کرتا, سجدوں کے درمیان اطمینان نہیں رکھتا, یہ نماز کی چوری ہے, اور یہ سب سے بدترین چوری ہے, نماز میں بے اطمینان. اسی طرح دوسرا جرم, دوسرا عمل جس کو نماز میں ہوتا ہے, جس کو ہم معمولی سمجھ رہے جو کہ حرام ہے, وہ یہ ہے کہ نماز میں کثرت سے حرکتیں کرنا, کثرت سے حرکتیں کرنا. نماز میں کچھ جائز حرکتیں ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کثرت سے حرکتیں کرنا. کچھ نوجوان ہے بس ہر بار نماز سے اٹھ رہے اور بال پیچھے, ہر بار نماز سے اٹھ رہے, ہر رکعت بال پیچھے, سجدوں سے اٹھ رہے بال پیچھے, کثرت سے بس کنٹینیو صرف بال جم رہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے شرٹ پہن لیتے جو افسوس کی بات ہے, بولنا نہیں چاہیے, لیکن بلاؤز کے جیسے ہوتے ہیں. مرد رکوع میں جا رہا پکڑ کے جاتا, رکوع سے اٹھتا پکڑ کے اٹھتا, رکوع میں جاتا پکڑ کے, کیوں تو اگر اٹھ جائے تو کمر دکھ جاتی, تو پکڑ کے جا رہا ہو, پکڑ کے اٹھ رہا, پوری نماز میں صرف وہ شرٹ کو بے اطمینان, شرٹ کہاں جا رہا, میرا شرٹ کہاں جا رہا. کچھ لوگوں کا معمول ہے نماز میں بس شرٹ جھٹکنے کی عادی ہے, کثرت سے شرٹ جھٹک. کچھ لوگ نمازوں میں صفائی کر رہے چٹائی کی, نماز میں بیٹھے اور نیچے کھجا کے چٹائی کو کھرچتے رہتے, نماز میں بول رہا ہوں, نماز کی حالت میں اور دوسروں کو گھورتے رہتے ہیں نماز میں. یہ ایک ایسا عمل ہے جو نماز کا حصہ نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کبھی کبھار جو لوگ بہت کثرت سے عادی ہوتے ہیں نماز میں تو دیکھنے کے, تو نوجوانوں کام ہے ان کو بھی سلام کر دینا, السلام علیکم, تو پھر سیدھے ہو جاتے ہو, ایک دم نیچے دیکھتے ہو. اگر وہ بولے حضرت آگے کی نماز میں سلام کرتے کیا, تو بولا نماز میں گھورتے کیا, نماز میں گھور رہے اور سلام نہیں کرنا, ہم کو لگا تو نماز میں نہیں بیٹھے ہوئے, سلام کر دیا ہم نے تم کو. تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے یار غلطی ہو رہی ہے اپنے سے, ہے تو نماز میں لیکن پوری مسجد کا جائزہ, کون کیا کر رہا, کیا جیسے کوئی دیکھا نہیں. تو ایسے لوگوں کا حال یہی ہے, السلام علیکم, تو وہ پھر برابر آ جاتے اور بعد میں شرمندہ بھی ہوتے کہ یار غلطی کہیں نہ کہیں ہوتی. تو آج ہم دیکھتے کثرت سے نماز میں حرکت کرنا. اللہ رب العزت نے قرآن میں حالانکہ اس کا حکم دیا, فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کر. یہ گڑبڑ کرنا, بھال جمانا, چیزوں میں ہلچل کرنا, یہ اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح مومنوں کی نماز کی صفت بیان کی اور فرمایا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 2 میں فرمایا الذین هم فی الصلاۃ خاشعون, خشوع سے نماز پڑھتے ہیں, ادھر ادھر دھیان نہیں, چیزوں کو جماتے نہیں, بال نہیں جما رہے, کنکریاں نہیں ہٹا رہے, کپڑوں کو نہیں وہ کر رہے, پکڑتے نہیں ہیں, اننیسری کوئی حرکت نہیں کرتے, بس جو نماز کی حرکتیں بس وہ حرکت کرتے, اس سے ہٹ کر کوئی حرکت وہ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جو ایک چیز ہوتی ہے نماز کے اندر, جو تیسرا گناہ جو ہم جس کو معمولی سمجھتے ہیں نماز میں کر بیٹھتے ہیں, وہ یہ ہے دوران نماز. غور سے سنیے, دوران نماز مقتدی کا امام سے آگے چلنا. امام ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے. کئی مصلی ہوتے ہیں کہ امام ابھی کہہ رہا السلام علیکم رحمت اللہ, اس کا ابھی سلام چلتا ہے تو ادھر مقتدی لا الہ الا اللہ, تو جو ادھر نماز پڑھتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ الگ تو نہیں پڑھ رہا, اس کے سلام ہونے تک تو اس کا درود ورود ہو کے پیٹ پیٹ ملتے بیٹھے رہتا ہوں. اب کوئی کہے بھائی صاحب آپ نہیں, وہ بس ایک سلام ہو گیا تب وہ دوسرا کر کے نکل جاتے فوراً, سلام ہو گیا نا شروع. بہت سے مصلیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب رکوع میں جا رہے ہیں, امام ابھی رکوع میں نہیں گیا, ابھی اس نے پڑھ دیا جو ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, ابھی وہ رک رہا ہے کہ سورہ ختم ہو رہا ہے, اور ختم ہونے سے پہلے یہ بالکل ریڈی رہتے ہیں, ہو گیا بس ریڈی تھے وہ کہ رکوع کرنا ہے. امام کھڑا ہوا سمیع اللہ لمن حمیدہ, ابھی وہ بول رہا ہے اور یہ ایسے پورے جا کے ایسے بیٹھے ہوئے سجدے میں,
اللہ اکبر سے پہلے مطلب امام کے سر جھکانے سے پہلے ان کا سر جھکا ہے نیچے. امام سے پہلے یہ کام کرنا یہ سنگین جرم ہے. امام مالک اور دیگر علماء کے فتوے ہیں کہ یہ عمل حرام ہے. یاد رکھیے یہ ہمارا حرام اس لیے کہ آپ امام کے پیچھے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے روکا اور فرمایا کہ انسان عجلت سے نماز نہ پڑھے, جلدی نہ کرے, امام سے جو ہے سبقت نہ پائے. جو ہے سنن جو ہے کبریٰ میں امام بہقی جو ہے ایک روایت لاتے ہیں, آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں سلیقے سے کام کو انجام دینے کی اللہ کی توفیق سے, مطلب کوئی انسان کسی کام کو سلیقے سے اگر کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے یہ ہوتا ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا جو شخص اپنے سر کو رکوع اور سجدے میں امام سے پہلے اٹھاتا ہے کیا وہ ڈرتا نہیں ہے کہیں اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے. چونکہ وہ گدھا ہے, وہ بیوقوف ہے, اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ امام کھڑا ہوتا ہے اس کو فالو کرنے کے لیے, اس سے آگے چلنے کے لیے نہیں. امام کا معنی ہوتا ہے وہ لیڈر ہے آپ کا, تو وہ گدھا ہی ہے نا جس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا لیڈر ابھی نہیں پہنچ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا معمول یہ تھا, وہ فرماتے جب اللہ کے رسول ایک عمل پورا کر لیتے تو تب ہم اس عمل میں داخل ہوتے تھے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ اکبر کر کے آپ سجدے میں چلے جاتے تو ہم سجدے میں جایا کرتے تھے. جب آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے پورا اٹھ جاتے تھے تو ہم جب سجدے سے اٹھا کرتے تھے. جب آپ اللہ اکبر کہہ کر قاعدے سے مکمل اٹھ کر ہاتھ باندھ لیتے تو تب ہم ان کے پیچھے اٹھ کر ہاتھ باندھتے تھے. یہاں تو ایڈوانس چل رہا ہے آدمی, سلام سے پہلے سلام, رکوع سے پہلے رکوع, سجدوں سے پہلے سجدے. اس تو یہ بہت سخت جرم ہے, یہ گناہ ہے, لیکن بہت ہم اس کو معمولی آج بہتر سمجھتے ہیں. اسی طرح جو ہے امام کی مکمل پیروی ہمیں کرنا چاہیے اور اس کے پیچھے ساتھ بھی نہیں چلنا چاہیے, پیچھے چلنا چاہیے کبھی بھی. اس کے عمل ہونے کے بعد اس کا اللہ اکبر جب ختم ہوتا ہے تب وہ کرے, اور اماموں کو بھی چاہیے کہ اتنا وقت دے کہ انسان آرام سے ان کے اللہ اکبر ختم ہونے کے بعد اس عمل کے اندر داخل ہو سکے. چوتھا گناہ جو نماز کے معاملے میں ہم کرتے ہیں جس کو معمولی سمجھتے وہ یہ ہے کہ جو ہے بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانا. اس بات کو بھی ہم معمولی سمجھتے ہیں, جبکہ صحیح مسلم کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جس شخص نے پیاز یا لہسن, ٹھیک ہے آپ نے فرمایا پیاز یا لہسن جو ہے کھایا اور وہ کھایا ہو تو وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے. اس لیے کہ پیاز اور لہسن کھانے سے کیا ہوتا ہے, منہ میں بدبو آتی ہے, بدبو کی وجہ سے دوسرے کا حق مارا جاتا ہے. شریعت اتنا خیال رکھتی ہے دوسروں کا کہ بدبو نہ آئے, تو کہا جو پیاز اور لہسن کا کچا پکا ہوا نہیں, کچا جس سے بو آتی ہے وہ مسجدوں میں نہ آئے. آج حالت یہ کہ ہمارے مسجدوں کے اندر اتنے تیز سینٹ ہونے والے جس کی بدبو سے انسان پریشان ہوتا ہے, تمباکو کھا کے جا رہے ہیں, بیڑیاں اندر مار رہے جا کے حمام اور بیت الخلاء کے اندر, سگریٹیں پی رہے, پان ٹھوکرے گٹکے کھا رہے مسجدوں کے اندر, بدبو آتی ہے اس کی, اتنی گھن آتی ہے. لہسن اور پیاز بدبودار چیزیں ہیں جن کی بدبو سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. آگے حدیث نے فرمایا جس چیز سے ابن آدم کو تکلیف ہوتی, فرشتوں کو تکلیف, ابن آدم کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. لہٰذا مسجد میں بدبودار چیز کھا کر آنا منع ہے, یاد رکھیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ کے کوئی پیاز کھا رہا ہے, لہسن کھا رہا ہے کچا, یا پھر جو ہے مساجد کے اندر بدبودار چیزیں کھا کر لوگ داخل ہوتے ہیں جس سے سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. یاد رکھیے یہ بہت سخت جرم ہے, یاد رکھیے, اس لیے کہ بندوں کے حق مارنے میں شامل ہوتا ہے. آئیے اسی طرح جو ہے جو چیز ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم نے جو ہے معمولی سمجھ لیا, جو ایسا گناہ ہے جو نہیں کرنا چاہیے, اس میں چوتھی جو کیٹیگری ہے نفس جنس جو ہے شرمگاہ کا معاملہ, جنس کا جو معاملہ ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے زنا. زنا کو آج ہم نے جو ہے معمولی سمجھا. زنا کا کیا معنی ہوتا ہے, وہ انسان جو نکاح کی بعد اپنی بیوی سے جو عمل کرتا ہے وہ بغیر نکاح کے کسی عورت سے کرے, اس کو زنا کہتے ہیں. تو زنا جو ہے یہ ایک بہت سخت عمل ہے. اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے جو قرآن نے فرمایا, اور سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. خبردار زنا کے قریب نہ جانا, یہ بہت بری راہ ہے. اور زنا کی سزا کیا ہے, زنا کی سزا اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے, اور شادی شدہ ہو تو قتل کر دیا سنسار. لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں زنا ہمارے سماج میں پھیلتا جا رہا ہے. زنا کو فیشن اور عام بات سمجھی جا رہی ہے, لوگ زنا کر رہے ہیں اور اس کو معمولی بھی نہیں سمجھتے, نہ اس کا شعور بچوں کو دیا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے. اور یہ ٹی وی اور میڈیا نے جو اس چیز کو بہرحال ایک وبا کی طور سے, ایک بیماری کے طور سے عام کر دیا ہے. تو زنا بہت سخت جرم ہے, لیکن آج اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. پانچویں چیز جو گناہ ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا, جو پانچویں کیٹیگری آج کی میری, وہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں, کہ میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن اعمال کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, جو سنگین شریعت میں جرم ہے. کبھی کبھار لگتا ہے یار یہ بہائی تو نہیں جو بات کہی جا رہی, یہ بہائی نہیں ہے, یہ شریعت کا علم ہے. اگر میں اپنی خواہش کی بنیاد پر آپ سے کہوں گا تو بہائی ہے, لیکن شریعت کا علم اور ایک حرام چیز سے بچنے کے لیے بات کہی جا رہی ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ پاک باز, سب سے زیادہ باحیا شخصیت تھے, ان کے منہ سے اور ان کے زبان سے نکلے الفاظ ہے یہ, تاکہ امت اس گناہ سے بچ جائے. اس اعتبار سے میں بھی یہ باتوں کو رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو پہلا گناہ جس چیز کو معمولی سمجھا جاتا ہے ہمارے سماج میں بیوی کے تعلقات میں, وہ یہ ہے کہ جو ہے بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا, اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع صغیر کے اندر یہ روایت آتی ہے, آپ نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے, ہم بستری کے لیے بلائے, تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اس کی بات مان لے, سوائے شرعی عذر کے وہ انکار کر سکتی. شرعی عذر,
ایسی کوئی مجبوریاں جس کی وجہ سے مجبوری الگ بات ہے، لیکن شرعی عذر نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ خاوند کی فوراً خاوند کے جو ہے بات کو مان لے، خواہ وہ اونٹ کے کجاوے پر کیوں نہ بلا رہا ہو، بیٹھا ہوا ہو۔ اونٹ کا کجاوہ مطلب اس کی زین جس سے بیٹھتا ہے انسان، اس پہ بلا رہا ہو تو اس کو جانا پڑے گا، اس کو انکار نہیں کر سکتی ہے وہ۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کا حق دینا چاہتی اس بات کو یہ مد نظر رکھے، اس لیے کہ جب اس معاملے میں رسول اللہ فرما رہے کوتاہی ہوتی ہے نا، شریعت نے کیوں اہمیت دی اس بات کو، اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان پھر دوسری جگہ خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ برداشت نہیں ہوتا ہے عورت کو، یا پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ بیوی تو میری راضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اس معاملے غیر شرعی بنیادوں پر انکار کرنا، یوں ہی انکار کرنا یا اپنی ضد پر اڑ جانا، یہ بہت سنگین جرم ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو ساری رات، اور اگر وہ سوتا رہے ساری رات اگر ناراض رہے تو اس عورت پر صبح تک کے لیے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں، فرشتے بددعائیں بھیجتے رہتے ہیں جو عورت اس طرح سے کرے، ٹھیک۔ دوسری چیز جو میاں بیوی کے تعلقات میں جس گناہ کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے جبکہ شریعت میں اتنا سخت گناہ ہے، وہ یہ ہے عورت کا بنا کسی شرعی عذر کے اپنے خاوند شوہر سے طلاق کو ڈیمانڈ کرنا کہ بھائی مجھے طلاق دے دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، بنا کسی شرعی عذر کے۔ شرعی عذر ہو سکتے ہیں لیکن بنا شرعی عذر کے ڈیمانڈ کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری روایت نے فرمایا اور کہا جس عورت نے بغیر کسی سبب کے جو ہے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب اور یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گی، بنا شرعی عذر کے۔ بس چھوٹی موٹی باتیں پسند نہیں آ رہا، اس کی انکم بہت کم اور چھوڑ رہی ہے، یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اس بات کو بہت سنگینی سے لے، والدین کو چاہیے اپنے بچیوں کو سمجھائے کہ چھوٹی موٹی باتوں پر جو اپنے بیٹیوں کو نہ بٹھا لے، کہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ، کتنی بری بات ہے، طلاق شوہر کا حق ہے اور آپ بیٹی ڈیمانڈ کرتی ہے، شرعی عذر بھی نہیں ہے اس کے پیچھے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اس بات کو سمجھ نہیں دیں۔ تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں ہوتا ہے اس کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے تعلق سے اتنی سخت وعید حدیث میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہے حالت حیض کے اندر بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ پہ ہم بستری کرنا جو غیر فطری ہے پیچھے کے حصے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی کی روایت حدیث کے الفاظ تو ذرا غور کیجئے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے دبر میں جمع کیا یا کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ ایک شریعت کا منکر ہے، اس شریعت کا اس نے انکار کیا جس نے وہ عمل کیا، اس کے لیے کفارہ شریعت نے باندھا ہے، بہت سخت جرم ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے یا یہ تعلیم شاید حاصل کر ہی نہیں رہے، اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ نکاح جب کریں تو اس سے پہلے اس کے تعلق سے، اس کے آداب، اس کے تعلق سے تمام معاملات کو سیکھا جائے۔ دنیا کی تمام چیزوں کے اندر ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، سب چیزوں کو سیکھا جا رہا ہے، لیکن شریعت کے مطابق کوئی چیز ہو تو وہاں ہم کو شرم آ رہی ہے، وہاں سیکھنے میں شرم آتی ہے۔ دنیا کی بہائی میں ہم کو شرم نہیں آتی۔ ہمارے بچے 11ویں 12ویں کے اندر جاتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں جس کے اندر عورت اور مرد کے جو ہے اعضاءوں کے اور تفصیلات پورے جسم کی تعلیم ہوتی ہے، وہ پڑھانا تو منظور ہے، لیکن بچے کو یہ سکھانا کہ شریعت تمہاری اور ہماری شریعت مطہرہ کیا سکھاتی ہے ہمارے بچوں، وہ ہم کو جو ہے بے شرمی بے حیائی، اور جو بولتا ہے وہ بے شرم آدمی ہے، وہ بے حیا ہے، اس کو عقل نہیں ہے، اس کو شرم اس کو ہے، بے شرم تو وہ ہے جو ان باتوں کو نہ بتانے کی وجہ سے امت کے اندر یہ باتیں پھیل رہی ہیں، یہ برائیاں پھیل رہی ہیں۔ بہرحال اسی طرح جو ہے جو باتیں میاں بیوی کی تعلقات کی میں چوتھا گناہ جس کو معمولی سمجھ لیا گیا وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں اکیلے میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت بری بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ 2 نہیں، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، وہ 3 ہو جاتے ہیں۔ اور میری بات یاد رکھیے، جب بھی بارود اور آگ، چاہے کتنے بھی اچھے دوست ہو، بارود اور آگ ملتے ہیں دھماکہ ہونا ہی ہے، چاہے کتنے اچھے دوست ہوں، آگ بھی بول رہی میں اچھی دوست ہوں تمہاری، بارود بول رہا بہت اچھا دوست ہوں، لیکن جب ملیں گے تو سوائے دھماکے کے کچھ نہیں ہو سکتا، انٹینسٹی زیادہ کم ہوں گی لیکن دھماکہ ضرور ہوگا۔ تو مرد اور عورت جب غیر محرم ملتے ہیں، یہ بارود اور آگ ہے، یہ کبھی بھی کتنے اچھی نیت سے ملے یہ دھماکہ ہونا ہی، یہ کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے، ٹھیک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، عورت سے ہاتھ ملانا تو بہت دور کی بات ہے، عورت کا تعلق سے دھکا لگنا کیا ہے اس کے بارے میں کیا، ہاتھ ملانا بولے تو پکڑنا ہو جاتا ہے، اسی دھکے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں، اور آپ نے فرمایا صحیح جو ہے جامع صغیر کی روایت ہے، تم میں سے کسی شخص کے لیے ایک کیل لے کر اپنے سر میں مار لینا، ٹھوک لینا، اور ظاہر سی بات سر میں کیلا ٹھوکیں گے تو کیا ہوگا، سمجھ رہے نا، سر میں کیل لے کر ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ کسی غیر محرم کو چھوئے، دھکا لگائے، کیل لے کے ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کسی غیر محرم کو دھکا لگے۔ یہاں ہاتھ ملانے میں دھکا کہاں لگتا ہے، ہاتھ ملایا جاتا ہے پورا، اور اس کو فخر
स्टेटस और पता नहीं क्या क्या समझा जा रहा है, ये काय का फक्र और काय का स्टेटस, ओछा पाने मेरे नजदीक तो ये। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत का नंगा हाथ देखना भी पसंद नहीं किया, खुला हाथ। एक बार एक खातून जिसको इल्म नहीं था शरीयत का, वो मदीना आई और बैत आप के पास बैत करने के लिए आई। उसे पता नहीं था कि औरतों की बात अल्लाह के रसूल कैसी लेते हैं। वो आई और अपना हाथ डाल दिया आसम के सामने बैत के लिए। आसम फौरन अपने हाथ पीछे के नजर पलटा और कहा, मोहम्मद किसी औरत के नंगे हाथ को छूना तो दूर, नंगे हाथों को देखना भी पसंद नहीं करते। और आपने चेहरा फेर लिया उससे। हाथ मिलाना, अब ये हाथ मिलाना ऑफिस के लिए होता होगा, बहुत से लोग उनका कल्चर होता है। कल्चर क्या होता है, किसी भी औरत को ईद मिलने जाते हाथ मिला के हाथ पकड़ के चूमते। कल्चर, ये कल्चर फालतू कल्चर है, छोड़िए इस कल्चर को, निकल के आइए इस कल्चर से बाहर। ये शरीयत नहीं है। जो शरीयत मोहम्मद ये कह रहे कीला ठोकना अफजल है सर में, हाथ मिला, हाथ धक्का लगने से कैसे वो इजाजत देगा कि आप कल्चर के नाम पर जो किसी औरत का हाथ पकड़े। नहीं, यहाँ पर समाज में चलता है, कल्चर है हमारा कि किसी भी औरत का हाथ पकड़ के हम चूमते के दिन खुशी में चूमते। ये कल्चर शरीयत नहीं है, इसको निकालना होगा हमको अपने जिंदगियों से, वरना फिर हम उन लोगों को रोक नहीं सकते हाथ मिलाने से, इसलिए कि आप भी तो कल्चर के नाम पे एक अमल कर रहे हैं। ठीक इसी तरह जो है छठी चीज, जो गुनाह जिसको मामूली समझ लिया हमने अपने समाज में करना, जो कि शरीयत के नजदीक हराम है, सब गुनाह है, वो ये है जो है मामलात और तिजारत के मामले में। इसमें कुछ बातें रखूंगा। पहली चीज, मामलात और तिजारत में सूद। पहली चीज सूद है। सूद कितनी बड़ी खबाहत है, कितनी बड़ी बुराई है, कितना बड़ा संगीन जुर्म है, लेकिन उसकी बात भी आज हम देखते हैं सूद में अक्सरियत जो है मुलव्विस है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया सूद खाने वाला, खिलाने वाला, लिखने वाला, इस पर गवाह बनने वाला, गवाह बनने वाले पर लानत फरमाई है आप ने, और फरमाया ये गुनाह में सारे बराबर है। खाने वाला, खिलाने वाला और लिखने वाला और गवाह बनने वाला, आपने सब पे लानत की और कहा सब गुनाह में बराबर है। इसको समझने की जरूरत है। सूद की लानत को हम अगर नहीं समझेंगे ना, बहुत नुकसान हम उठा रहे हैं, और इतना नुकसान उठाएंगे जिसकी कोई सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया की अक़वाम आलम इसका नुकसान उठाने वाली। तो आज मुसलमानों को जरूरत है उठ खड़ा हो और लोगों को बताए कि बिना सूदी नज्म कैसे चलते हैं, बिना सूदी निजाम कैसे कायम होते हैं। इस्लाम ने क्या हमें बताया इकोनॉमिकल मॉडल। इस्लाम अगर सूद को हराम करार देता है तो सिर्फ ये नहीं कहता कि सूद हराम है, वो बताता है कि हलाल तिजारत और हलाल चीज क्या है, उसकी भी तालीम देता है। तो बहरहाल सूद एक बहुत बड़ी लानत है। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सूद के 73 दर्जे हैं। सूद के 73 दर्जे हैं। सबसे हल्का दर्जा गुनाह के एतबार से ऐसा है जैसे कोई शख्स अपनी माँ से जिना करे। सुभान अल्लाह। सूद के 73 दर्जे 73, जिसमें से सबसे हल्का लीस्ट, सबसे कम वाली कैटेगरी है अपनी माँ के साथ निकाह करने के अल्फाज, मतलब माँ के साथ जिना करना। और दूसरे हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूद के ताल्लुक से बयान कर कहा और फरमाया कि अगर कोई शख्स जो है सूद पे वो करता है, सूद के मामले करता है, तो आपने फरमाया ये ऐसा है जैसे उसने 36 बार जिना किया। मतलब सूद के मामले में अगर रहता तो 36 बार जिना करने के बराबर है एक सूद का मामला करना। लेकिन इसके बावजूद भी, सूद की इतनी सख्त हुर्मत के बावजूद भी आज हम देखते हैं इसके बगैर बिजनेस कहाँ हो सकता है। मैंने इसलिए शुरू में कहा था, हमने सोच लिया तो फिर अल्लाह ने हमारी खैर और बरकत भी छीन ली। हाँ, नहीं हो सकता तुम्हारे लिए, अल्लाह रोक देगा तुम्हारी बरकतों को और कराएगा तुमको, रगड़वाएंगे ऐसी जगहों पे नाक की, जाओ रगड़ो। इसलिए कि अल्लाह जो दे रहा है उसमें सुकून कहाँ है। अल्लाह ने आपको लखपति से करोड़पति बना दिया, आप करोड़पति से डबल करोड़पति के लिए तुम सूद लेते हो, फिर लानत होंगी नहीं तो क्या होंगी। गरीब तो मेहनत ही कर रहा है ना, उसको तो कहाँ कोई बैंक देती है गरीब को पैसा, उसको तो मिल ही नहीं रहा है, वो तो वैसे ही परेशान है। या फिर सूद की लानत में फंसा है, चूंकि मालदार अपना पैसा उधार देना नहीं चाहते किसी को, लेकिन मालदार और मालदार बनने के लिए सूद ले रहा है। अरे मेरे भाई, तेरे माल में बरकत कहां से आएंगी, तू ज्यादा के लिए काम कर रहा है, वो भी हरामकारी भी करता है। कोई मजबूरन करे तो फिर भी वो बोल सकता है कि भाई मैं तो मजबूर है कि मुझे खाने को नहीं इसलिए मैं ले रहा हूं, तुम क्यों लेते हो मालदार। नहीं, मेरे को तो तिजारत बढ़ाना है। बढ़ा नहीं रहे हो तुम, घटा रहे हो उसको। इतनी तो अकल पकड़ो जरा कि जिसके ताल्लुक से अल्लाह उसके रसूल ने जंग का ऐलान किया है, क्या वो जंग जीत सकता है अल्लाह उसके रसूल से? सूदखोरों के खिलाफ अल्लाह उसके रसूल ने जंग का ऐलान किया है। ये सूदी सिस्टम यकीनन बर्बाद करने वाला है। इसका गुब्बारा फूलता है और अचानक फूट जाता है, जिसका नुकसान दुनिया ने देख लिया और आगे भी देखते रहेंगे। ठीक, इसी तरह दूसरी चीज तिजारत के अंदर जो होती है वो ये है, सामान्य तिजारत को जो है उसके ऐप छुपा कर बेचना तिजारत में, कि भाई कोई चीज आगे डिफेक्टेड आ गई, खामोशी से छुपा लेते और वो चीज को पलटा कर बेचते, छुपा कर, कपड़ा है मोड़ कर बेच दिया, जाने तो पहले जाना। अगर किसी चीज में ऐब है तो उसको बताकर बेचिए आप कि ये ऐब है, इसके लिए इतनी कीमत कम होगी, ये चीज ये छुपा कर बेचना हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे हम में से नहीं है। आप एक मर्तबा गए, एक शख्स के पास अनाज देखा, अनाज उठाया, भाव किया, उसके बाद जब अनाज में हाथ डाला तो गीला अनाज निकला। आपने कहा ये क्या है, ये तो गीला है। तो कहा अल्लाह के रसूल रात बारिश हुई, अनाज खुला था, गीला हो गया, तो मैंने क्या क्या नीचे गीला रखा, ऊपर सूखा। तो कहा जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं है, जिसने धोखा दिया हम में से नहीं। इसी तरह सुनन अबू दाऊद की, सुनन इब्न माजा की रिवायत आपने फरमाया, मुसलमान आपस में एक दूसरे की भाई है और किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई के हाथ को ऐब वाली चीज फरोख्त करे। धोखे मतलब ऐब, नुकसान वाली,
استعمال کی ہوئی چیز وہی بھاؤ میں بیچ رہے ہیں آپ جو چیز ایکچوئل ریٹ ہوتا ہے، چونکہ اس کو کیا معنی استعمال کی بیچ رہے ہیں، تو فروخت کریں اور اس کے عیب کو بیان نہ کریں، بلکہ اس پر ضروری ہے کہ فروخت کرنے کے وقت پورے بیان کر دے کہ کیا کیا عیب ہے اس میں، بھائی یہ ریٹارڈڈ ہے، اس میں پرابلم ہے، فالٹ ہے، خراب ہے، کبھی کبھار بند ہو جاتا ہے، لیکن اگر لینا چاہے تو کم کاسٹ میں دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہو۔ اسی طرح تیسرا کام جو تجارت میں اور اس میں کرتے ہیں معاملات میں وہ یہ ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد بھی خرید و فروخت کرنا، اور اس کے لیے ہیلا کیا ہے کہ میں جمعہ کو جاؤں گا یہ مسجد میں، تو جمعہ کو جانا یہ مسجد میں، دکان کھلی رہیں گی، دکان نہیں بند ہوگی، تجارت بند نہیں ہوں گی، جبکہ قرآن نے واضح اعلان کیا اور فرمایا سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 9 میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے ہو کہ جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، مسجد کی طرف، تجارتوں کو بند کر دو، وذروا البیع، بند کر دو اپنی تجارت، تو ہیلا نکالتے ہیں، بند کرنا، اذان ہوگی بند کر کے آپ چلے جائیے، اذان سے مراد دوسری اذان یاد رکھیے، پہلی اذان کیا، دوسری اذان، آپ وہاں پہنچنا ہے دوسری اذان پہ اور آپ کی تجارت بند ہوگی، مارکیٹ بند ہوگا آپ کا، ٹھیک، یہ نہیں کہ نہیں ادھر اتنی دور ایک مسجد 3 بجے ہوتی نا، میں ہم تو وہ 3 بجے جاتا بھائی، میں 1 بجے جاتا، نہیں، آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے بند کیجیے، دونوں وہاں پڑھ کے آئیے، کیوں، آپ کو کیا لگتا ہے 2 منٹ دکان بند کرنے سے کیا تجارت چل جائیں گی، کسٹمر نہیں آئیں گے آپ کے پاس، اللہ رزق دینے والا ہے، بند کیجیے اس دکان کو، یاد رکھیے جمعے۔ چوتھی چیز جو تجارت میں کرتے ہیں وہ یہ معاملات میں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ جوا اور لاٹری کھیلنا، انسان حلال روزی کماتا ہے اور حرام جگہ اس کو گنواتا ہے، جوا اور لاٹری کھیلنا یہ سخت جرم ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں جوئے کے تعلق سے فرمایا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر شراب اور جوا، میسر جوا حرام ہے، ہم پہ یاد رکھیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جوا حرام ہے، یاد رکھیے، فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اس کو چھوڑو تو تم کامیاب ہو سکو گے، تو ہمیں چھوڑنا، یاد رکھیں، جوا یا لاٹری کھیلنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ حلال روزی کماتے ہیں اور جوئے اور لاٹری میں پورا برباد کر دیتے ہیں، حلال مشقت کر رہا ہے اور برباد کر رہا ہے، یہ شریعت میں حرام ہے۔ اسی طرح 5ویں چیز جو معاملات اور تجارت میں کرتے ہیں وہ یہ ہے رشوت کا لینا اور دینا، لیکن بہرحال ہمارے پاس مسلمان رشوت نہیں لیتے ہیں، غیر مسلم رشوت، مسلمان کیا لیتا ہے، گفٹ لیتا ہے، تحفے قبول کرتا ہے، میرے گھر ٹی وی بھیج دیجیے 21 انچ کا، اب تو LCD آ گیا تو LCD بھیج دیجیے 29 انچ کا، میں رشوت نہیں لیتا، ایمانداری کے تو میرے چرچے دور دور تک، پہلے بھی تھا تو ایمانداری کے چرچے اب تک ہے، وہاں بھائی وہ چرچے کر رہا تھا، 400 کی چائے پیتے تھے، ہاں وہی، چونکہ ایک چائے کا چمچ 200 روپے کا رہتا تھا، اس کا اسپیشل چائے، رشوت نہیں، چائے والے کی چائے 200 روپے والی رہتی تھی، چائے کی 2 روپے پے کرتا تھا، 198 رشوت رہتی تھی، تو ہاں آپ کی چائے یاد ہے مجھے، ہاں دیکھو میں جب بھی رشوت نہیں لیتا تھا چائے پیتا تھا، ابھی بھی رشوت نہیں لیتا، تحفے لیتا ہوں، صرف ٹی وی لے لیتا ہوں، فریج لے لیتا ہوں، ریفریجریٹر لیتا ہوں، اور یہ تو اصل انکم ہے آج ہماری، یہ رشوت خوئی، اس کے لیے تو جابس کے لیے پیسے پھینکے جا رہے ہیں، جو کچھ ہو سک رہا ہے کی جا رہا ہے، بھائی تنخواہ کتنی ہے 10,000، تمہارا گھر تو 10,000 کے لائق نہیں ہے، نہیں تو 10,000 تو صرف یہ بیٹھنے کا رہتا، جب گھومتے ہم تو پھر وہ الگ جمع ہو جاتا، اور ڈیوٹی ایسی ہی گھومنے نکلتے ہیں تو پھر زیادہ ہو جاتا جمع۔ بچی کی شادی ہے گھر میں تو آپ آج کل کوئی کہہ رہا ہے آج کل آپ ڈیوٹی پہ بہت زیادہ رہ رہے ہیں، نہیں ڈیوٹی پہ زیادہ نہیں، بچی کی شادی ہے تو کلیکشن بڑھانا پڑے گا، ہے نا، راستے میں رک گئے، گاڑی ہے آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، لوگوں کی گاڑیاں چیک کرتے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ بچی کی شادی ہے نا، پوروں کی چیکنگ کرو، یہاں سے وہاں تک کلیکشن ہونا چاہیے نا 1 مہینے کے اندر اتنا، سمجھ رہے آپ، یہ تحفے بھائی تحفے، ہم تو فائن لے رہے ہیں، فائن سے بچنے کے لیے ان کو سہولت دے رہے ہیں، 1000 روپے فائن تھا اس کے پاس، یہ نہیں تھا 3 اتنے اہم پیپر نہیں تھے اس کے پاس، تو فائن بڑھ رہا 3000، پھر بھی میں نے دیکھو غریب تھا ایڈجسٹ کر دیا 300 روپے میں، کوئی بولتا رہے کیا احسان کیا آپ نے سر، 3000 بچا لیے میرے آپ نے، 2700، ہاں 300 ڈال دو، احسان بھی ہوتا اس کا اور رشوت بھی کھاتا ہے آپ سے، کہاں نہیں رشوت چل رہی ہے آج، اور کون بچا اس، اور لوگوں کا وہی ہے نہیں اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، بس یہی ہے، جب نہیں ہو سکتا نا تو اللہ اسی میں برکت دیتا ہے، جاؤ وہی کھاؤ، پھر تم انسان سوچ لینا تو بس اللہ اس کو پاک باز رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینا دینا دونوں پہ لعنت فرمائی، بلکہ آپ نے حدیث میں فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، لعن اللہ کی لعنت اور رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر۔ اس طرح ایک روایت میں فرمایا کہ جو اپنے حق پر فیصلہ لینے کے لیے رشوت دیتا ہے، اللہ کی اس فیصلہ دینے والے اور فیصلہ کروانے والے اپنے حق پر، دونوں پر لعنت ہوتی ہے، تو رشوت یہ بہت سنگین یاد رکھی جرم ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز جو معاملات میں تجارت میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا، یہ بات تو بہرحال بالکل عام ہے، اور اس کے لیے کئی بہانے اور ہیلے ہیں ہمارے پاس کہ یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں، فلاں مسئلہ ہے نا، کئی چیزیں ہمارے پاس، کسی کی زمین لینا، صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی نے ظلم سے ایک بالی زمین کسی کی مار لی تو اس نے جو ہے بالی زمین ہتھیا لی، اس کو روز قیامت 7 زمین کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، ایک بالی زمین ظالمانہ طور سے لیں گا، 7 زمین کا توق اس کے گلے میں جو ہے لٹکا لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آج ہم دیکھتے ہیں لوگ کسی کا کھیت مار لیتے ہیں، ایک بالش نہیں، وہ اپنے کھیت کا وہ جو بندارا ہوتا ہے نا اس کو آئیڈیا سے کھیتی میں ادھر ڈال دیتے ہیں،
اور خوش ہوتے ہیں. ایسی جگہ نکالا دونوں طرف سے, ادھر سے توڑا, ادھر سے توڑا, ادھر سے توڑا, ادھر سے توڑا, کھیتی بڑھ گئی اپنی. ایک تو تم نے 42 سے زیادہ مار لیا, اور کھیتی کرتے اس پہ حرام ہے وہ کھیتی, اس کا اناج آنے والا, جو دوسرے کی زمین ماری. اور ایسے آدمی کو تیسمار خان کیا عقل مند ہے, کیا جگہ نکالا, کیا لوٹتا ہے یہ, کیا قبضے کرتا ہے, جہاں بولے وہاں اس کی زمینات ہے, چونکہ ہر جگہ قبضے کر رہا ہے جا کے نا. تو وہ لوگ ذرا غور سے سنیں, زمینات کے معاملے میں بہت سخت جرم ہے. اس لیے کہ آج کسی کا پلاٹ مال لینا, زمین لینا, کھیتی لینا, لوگوں کو تنگ کر کے چیزوں کو سودا کروا لینا اپنے حق میں, کہ نہیں چھوڑتا میں آپ کا گھر کرائے سے لیا تھا میں نے, کیا کرنا ہے کرو, آپ دینا ہی پڑے گا آپ کو مجھے. اور وہ 42 تو نہیں, پورا گھر آپ کو اٹھا کر دے دیتا ہے, اس کا بیچارہ مجبور رہتا ہے نا, کیا کریں گے. تو بہت غور سے اس کو یاد رکھیے کہ یہ معاملات میں بہت سخت ہے. 8ویں چیز جو معاملات میں ہوتی ہے وہ یہ کہ مزدور کو اس کی مزدوری. 7ویں چیز, مزدور کو اس کی مزدوری جو ہے پسینہ بہنے سے پہلے نہیں, پسینہ سوکھنے تک نہیں دینا. مانا یہ ہے کہ مزدور سے کام لے لینا اور کام لینے کے بعد اسے پیسہ نہیں دینا, یہ بہت سخت جرم ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو, اور اگر مزدوری کسی کام کے بعد طے ہوتی, کسی مہینے کے بعد طے ہوتی, تو فوراً ہوتے دے دو. یہ نہیں کہ لمبا اس کو لمباؤ اور اس کو جو خاموں کا گھماؤ. اور یہ بھی مانا نہیں کہ سوکھنے سے پہلے بولے تو آپ ایک آدمی کو روز پیسے دے دے. مانا یہ کہ جو طے ہوتا ہے کام ہوتے ہی وہ طے شدہ وقت پہ دے دے. پرماننٹ ورکر ہے میرے پاس, مہینے کو تنخواہ ہے تو مہینہ ہوتے ہی دے دے. لا نہیں اب 15 دن بعد آؤ, ہر بات خود نہیں ہے, 20 دن بعد آؤ, دھندا نہیں چل رہا, نہیں ویسا گھمائیے مت. یا پھر کام لے لیا اور کہہ رہے آپ کام ایک دن کا تھا, ہو گیا, لیکن آپ 10 دن بعد آئیے پیسہ لینے, مت کیجیے اس طرح سے, اس لیے کہ بہت سنگین جرم ہے. اور 8ویں چیز, واپس نہ دینے کی نیت سے قرض لینا. یہ معاملات میں بہت ہوتا ہے, کس کے پاس بھی جاتے ہیں, وہ تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے, اور کتنے دن میں دوں گے, میرے کو کوئی ضرورت نہیں, میں بالکل 10 دن میں دے رہا ہوں, اور وہ 10 دن کبھی نہیں آتے, فون نمبر چینج ہو جاتا, گھر بدل جاتا ہے, آدمی کبھی پھٹکتا اور دکھتا بھی نہیں, اور آپ صرف پریشان ہوتے رہتے ہیں. تو آپ نے جو ہے کسی نے اگر ایسا قرض لیا جس کو دینے کی نیت نہ ہو تو یہ بہت سخت جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا شخص مسند احمد کی ڈاکو ہے جو قرض کو نہ لوٹانے کی نیت سے لے, اس نے ڈاکہ ڈالا اس کے گھر میں. ٹھیک, اسی طرح 7ویں چیز جو ہے کھانے اور پینے کے معاملے میں. کھانے اور پینے کے معاملے میں ہم لوگوں نے بہت ساری حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیا اور اس کو عام سمجھتے ہیں. صحیح جامع صغیر کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کھانے پینے میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے فرمایا اور کہا جس گوشت کی پرورش, جس انسان کی پرورش حرام پر ہوئی, جہنم کی آگ ہی اس کے لیے سب سے مناسب جگہ ہے کہ وہاں رہے وہ جا کر. تو کتنی خطرناک بات ہے نا. حرام چیزوں میں ہم احتیاط ہی نہیں کریں, حرام رزق کمانے میں. کھانا پینا کب ہوتا ہے, جب انکم حلال ہوتی ہے نا, اس لیے میں نے وہ بات رکھی. جس کی پرورش حرام پر ہو, مطلب جو کھائے اور پیے حرام چیز, جو کہ انکم حرام کی وجہ سے ہوتا ہے, تو اس کا جو ہے یاد رکھیے جہنمی اس کے سب سے بہترین ٹھکانہ فرماتے. دوسری چیز شراب پینا اور نشہ کرنا, جو کہ کھانے پینے میں شامل ہے. شراب پینا اور نشہ کرنا آج ہم دیکھتے اتنا عام ہو چکا ہے. قرآن نے کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں انما الخمر والمیسر, کہ شراب اور جوئے سے بچو, اس لیے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے شراب اور نشے کو عام کر لیا. یاد رکھیے, اور نشہ یاد رکھیے یہ اس میں شامل ہے. یاد رکھیے شراب جب آتی ہے تو ہم صرف شراب مانا نہیں, خمر کے اندر نشہ بھی شامل ہے. یاد رکھیے ہر قسم کی چیز جس سے نشہ آتا ہے وہ شریعت میں حرام ہے. چاہے پھر وہ شراب ہو, چاہے پھر وہ تمباکو ہو, چاہے پھر وہ افیم ہو, چاہے پھر وہ گانجا ہو, چاہے وہ نکوٹین ہو, چاہے وہ الگ الگ قسم کے کیفین ہو, اور جتنے آج کل مختلف چیز کے منشیات اور ڈرگز اور جو ناموں سے دنیا میں, ساری اسلام میں حرام ہے. یاد رکھیے ساری حرام ہے. نہیں ایسا تھوڑی ہوتا, اتنے بڑے لوگ کھاتے, غلط کھاتے ہوں گے, وہ کیا کرتے اسے مجھے پرواہ نہیں. حقیقی بات یہی ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم دیکھتے ہیں. اس کے بارے میں آپ نے فرمایا, مسلم کی روایت, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے عہد کر رکھا ہے کہ جس نے کوئی نشاور چیز, سنیے حدیث کے الفاظ, اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے عہد کر رکھا ہے کہ جس نے کوئی نشاور چیز نوش کی اسے جو ہے زینا الخبال پلائے گا. جس نے کوئی نشاور چیز دنیا میں لی اسے آپ نے فرمایا زینا الخبال پلائیں گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ زینا الخبال کیا چیز رہتی ہے جو پلائیں گا اللہ؟ تو آپ نے فرمایا, آپ نے کہا جہنمیوں کا پسینہ اور ان کے جسم سے خارج ہونے والا فاسد مادہ خون اور پیپ پلائیں گا اس کو. جس نے دنیا میں کیا کیا, نشہ کے لفظ ہے, شراب کے لفظ نہیں ہے. جس نے دنیا میں نشے میں ہر چیز, آپ بولے نہیں مجھے نشہ نہیں آتا نا, تو نشہ آتا نہیں آتا کب معلوم ہے؟ جب پہلی بار کوئی انسان پہ اس کو آتا ہی نہیں آتا ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے وہ نشہ ہے. یہ نہیں کہ اب تو عادی ہونے والے کو تو پھر تو کچھ بھی دعا وہ تو کھا جاتا ہے نا. کچھ لوگ تو ایسے حالت ہے کہ شراب کی بوٹلیں گٹ کر جاتے ہیں, لیکن ایک نیا آدمی پیا تو کیا ہوتا ہے, گر جاتا ہے, نشہ آ گیا. ایک نیا آدمی تمباکو کھایا تو کیا ہوتا ہے, تب نیا آدمی نے بکری کھلائی چکر کھا جاتی ہے وہ. اور میں نے دیکھا ایک شخص تھے ایک مرتبہ, انہوں نے مجھے کہا آپ پان کھائیں گے کیا؟ میں نے کہا میں پان وان نہیں کھاؤں گا. نہیں کہا کہ میں آپ کے لیے میٹھا پان منگاتا ہوں, یہاں کا بڑا مشہور ہے. اگر آپ پان منگا رہے تو آپ کی چیزوں کے ساتھ میرا پان نہیں منگانا, میرا ہی منگانا. میں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا. اب میں نے تو انکار کر دیا. انہوں نے کہا جاؤ 2 میٹھے مسالے, ایک پان اور 2 فلاں 300 120 420 وہ کیا نمبرات پورے بول دیے.
وہ آدمی آیا, ایک پان ان کو دیا, ایک پان ان کو دیا, میں نے تو نہیں کہہ دیا. اب وہ جو میرے بازو والا تھا اس نے پان کھا لیا. پان کھانے کے بعد وہ ایسا کرسی بیٹھا ہوا کانپ رہا ہے, اور پسینہ اس کے ہاتھ میں نے دیکھا, اس کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا. جب میں نے اس کو دیکھا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے, تو میں سمجھ گیا کہ اس نے کچھ گڑبڑ ہوئی, لیکن یہ محفل میں شرما رہا ہے بولنے. میں نے کہا کیا ہوا, ہاتھ لگایا تو پورا پسینہ. تو کہا وہ مجھے تمباکو کا پان آ گیا. میں نے کہا یہ ڈر سے میں نے پان نہیں کھایا, اور اس کو تمباکو کی عادت نہیں تھی, اور اس برا حال ہوا چونکہ اس نے چبا چکا تھا ایک دو نوالے, اس کو کلی کرانا پڑی اور اس کو لٹا دینا پڑا, اور پورا پسینہ اس کو جا رہا سر سے پر. یہ مانا ہے نشے کا. جب پہلی بار لے, عادی آدمی کو تو آپ نشہ کیا, اس کو کچھ بھی کیجیے نشہ نہیں چڑھتا ہے, لیکن مانا پہلی بار لے. ہر نشہ ور چیز کے تعلق سے یاد رکھیے اس معاملے میں وہ ہے. اسی طرح صحیح جامع صغیر کی روایت آپ نے فرمایا, مسلسل شراب پینے والا, شراب کا عادی اگر مر جائے تو اسے اسی طرح آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے شراب کا عادی ہو, جو شراب پیتے پیتے مر جائے, آپ نے فرمایا عادی مر گیا, تو اللہ سے اس طرح ملے گا جیسے وہ بتوں کا پجاری ہو. شرابی انسان اگر شراب کی حالت میں مر جائے تو اللہ سے ایسے ملے گا جیسے وہ بتوں کا پجاری مشرک تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے, فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اسے اپنے اوپر حلال سمجھیں گے, یا اسے جو ہے ضرور پیئیں گے. اور آج ہو رہا ہے, لوگ شراب اور نشے کو حلال سمجھ کے پی رہے اور غٹ کر جا رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نشہ ور چیز شراب ہے, ہر نشہ ور چیز شراب ہے اور شراب کے حکم میں داخل ہے. دیکھیے حدیث واضح ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا تمباکو کا لفظ کہاں ہے. ارے میرے بھائی عقل پکڑو, اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا بنیاد ہے شریعت میں. شریعت ایک چیز کو نام سے نہیں لیتی ہے. پھر افیم اور گانجے کا بھی لفظ نہیں شریعت میں, تو پھر اس کو کیوں حرام قرار دیتے آپ؟ اس لیے کہ اس میں نشہ ہے, تو اصول نشے کا ہے, نام کا نہیں ہے کسی چیز کا. اصول نشہ ہے, نشہ حرام ہے, یاد رکھے شریعت کے اندر. ٹھیک ہے. اور انسان اگر کوشش کرے نا سب کچھ کر سکتا ہے, اور سوچ لے نہیں ہوتا تو کچھ نہیں ہو سکتا, پھر تو مر جائیے اسی حالت میں. عزم کر لیا انسان نے تو سب کچھ کر سکتا ہے. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں نشہ اور ایسے ایسے منشیات اور ایسے ایسے برے زندگی کے حالات سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا کہ رشک ہوتا آج دیکھ کر کہ یہ وہ شرابی تھا, آج دیکھو اس کی زندگی کیسی تبدیل, اور یہ وہ نشہ کرنے والا تھا, اور یہ وہ جواری تھا, اور یہ وہ زانی تھا, اور یہ وہ چور تھا, اور یہ وہ ڈاکو تھا, اور یہ وہ دھوکے باز آدمی تھا, اور یہ وہ تھا جو فلاں کام کرتا تھا. آج زندگی بدل لیا. بس سچی توبہ ہو تو معاملہ سدھر جاتا ہے. تیسری چیز جو ہے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا, چونکہ کھانے پینے سے اس کا تعلق ہے. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا اور پینا. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا اور پیتا ہے در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. لیکن آج سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا, لوگوں کو دعوتوں میں بتانا ہمارا سٹیٹس کیا ہے, تو سونے چاندی کے کرائے کے برتن لاتے ہیں. ایسی ہوٹلوں میں لوگ کھاتے ہیں جہاں سلور اور گولڈ کے سپونز اور اس کے پلیٹیں اور وہ ہوتی ہے, اور فخر سمجھتے ہیں کہ گلاس سونے کا اس میں فلاں ہے, یہ پلیٹ چاندی کی ہے. یہ فخر کی بات نہیں میرے بھائیوں, یہ بہت خطرناک عبرتناک بات ہے, اور یہ معمول عام ہو چکا ہے. چاندی کے برتن کرائے پہ بھی لوگ لاتے ہیں شادیوں میں آج کل. شریعت میں حرام ہے ایسی چیز کے اندر کھانا اور پینا. ایک مومن یہ کام نہیں کر سکتا. 8واں پوائنٹ, جو 8واں نکات تھا میرا ہیڈ, جو وہ یہ تھا لباس کے معاملے میں جن حرام کام کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لباس جو ہے ایسا پہننا جو ٹخنوں سے نیچے جاتا ہو. مردوں کے لیے یہ بات یاد رکھیے, ایسا لباس پہننا جو ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہو شریعت میں حرام ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں 3 آدمیوں سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا, بات نہیں کرے گا, ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں ڈالیں گا, اور نہ ہی ان کے گناہوں سے ان کو پاک کریں گا کبھی. وہ 3 میں سے پہلا فرمایا اور کہا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پہلا فرمایا اپنی تہبند, پتلون, پینٹ, لنگی اور ایزار کو ٹکنے سے نیچے لٹکانے والا. دوسرا فرمایا اور کہا چیز دے کر احسان جتلانے والا. اور تیسرا فرمایا جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال بیچنے والا. تو اس میں پہلا شخص جس سے نہ بات کرے گا, نہ کلام کرے گا, نہ رحم کرے گا, نہ اس کی مغفرت کرے گا, دردناک عذاب ہے اس کے لیے. وہ شخص جو اسبال اپنے پینٹ, پتلون, تہبند, لنگی کو جو کیا کرتا ہے ٹکنے سے نیچے لٹکاتا ہے. کتنی سخت وعید ہے نا, لیکن کتنا عام ہے. اگر کوئی اونچا سلا لے تو لوگ اس سے پوچھتے کیوں, کپڑا کم پڑ گیا تھا کیا؟ بھاری کپڑا ہوگا کم پڑ گیا تو اونچا سلا لیا بیچارے نے, ہے نا. کتنا عام ہو چکا ہے نا اس بات. اور سمجھنے والے اور نہ سمجھ سب شامل ہے اس میں, سبھی کر رہے ہیں. اب کیا کریں, کس کو بولے؟ اور علماء بھی کہتے ہیں کیا کیا بولے بھائی, توحید میں ہی مسئلہ ہے, تب یہ معاملات تو بعد میں آتے ہیں. لیکن توحید پرستوں کو کیا ہو گیا, ان کو تو سب سمجھتا ہے نا. چلو ایک توحید پر نہیں تو پہلے توحید سمجھائی جائیں گی, وہ تو ہو گیا ان کا معاملہ. توحید پرستوں کی کیوں نہیں اوپر ہوتے, بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے کہ ہماری خواہشات ہے نا اپنے کو تبدیل نہیں ہونے دیتی. اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں, یہ میرا تجزیہ ہے, میری زندگی کا ایک تجربہ بھی ہے کہ جس نے اپنے لباس میں جو ہے تبدیلی نہیں لائی اس کے معاملات میں تبدیلی کبھی نہیں آ سکتی. اس کا اعتبار مت کیجیے کبھی. نہیں وہ دعوت میں کیسا اچھا دکھیں گا, اونچکی پینٹ پہن کے جا رہے, شرٹ بڑے بھائی کا, پینٹ چھوٹے بھائی کی دکھیں گی, فلاں ہوں گا, لوگ کیا بولیں گے, الزام لگیں گا. ارے دنیا جائے کھلی ولی کیا بولتی ہے بولے, مجھے کیا پرواہ. مجھے تو یہ پرواہ ہے کہ میرے
موت کے بعد میرے رب کے سامنے میری کیا عزت ہوتی ہے؟ اگر میرا رب مجھ سے بات نہ کرے، مجھ پر رحم نہ کرے، رحم کی نگاہ نہ ڈالے، میرے لیے جہنم کا عذاب ہو، اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے میرے لیے وعید کے لیے؟ کیا ہو سکتی ہے مجھے بتائیے؟ دنیا میں لوگ کیا بولیں گے زیادہ آپ کو بتائیے مجھے؟ یہ الزامات کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے. اور ایک مومن کا تو شان ہے کہ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرنے میں اسے فخر محسوس ہوتا ہے، اسے فخر محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ہمارے لیے ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے کپڑوں کے اندر جو دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کا سونا پہننا اور ریشم کا استعمال کرنا. ٹھیک ہے، اور جو ہے ریشم کا استعمال کرنا. مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے اور مردوں پر حرام ہے. لیکن آج مرد کی دھڑلے سے سونا پہن رہے ہیں، ریشم پہن رہے ہیں اور ریشم کے کپڑے پہن کے فخر کرتے ہیں. ریشم بہت مہنگا ہے، عام نہیں ہے. کیوں؟ ریشم کا ہے. کیا فخر کر رہا میرے بھائی؟ حرام ہے نہیں. حرام پر بھی کوئی فخر ہوتا ہے کیا؟ لیکن آج تو حالت ہی حرام پر ہی فخر ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. حرام کی کمائی پہ گھر بنا کے فخر کر رہا ہے نا؟ کیوں تو حلال کمانے والا فخر نہیں کر رہا اپنے گھر پہ، اس لیے کہ وہ تو چھوٹا ہے. حرام کما، فخر تو حلال پہ ہو بھائی، حرام پہ نہیں. فخر کرنا اپنے آپ اگر ہم حلال کھا رہے اور حلال پہن رہے، حلال میں رہ رہے. تو یہاں ریشم، سلک، اسٹیٹس اور فلاں اس کا اور یہ پہنتے عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے. اور سونا عورتوں مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے. لیکن عورتوں کے لیے بھی ریا دکھاوے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو سجانے کے لیے، خوبصورتی کے لیے. ٹھیک ہے، تو مردوں کے لیے حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت، ایک نوجوان آیا اور ایسے ہی نوجوان ہونا چاہیے. اپنے نبی کی جب بات آ جائے تو ایسے ہی اتباع ہونا چاہیے. آیا اور جب اللہ کے رسول نے دیکھا مسجد میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو پسند کریں گا روز قیامت تیرے ہاتھ میں آنکھ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ تو کہا اللہ کے رسول نہیں. تو کہا اتار اور پھینک دے. اس نے نکالا اور وہیں پھینک دیا مسجد کے. یہی اطاعت، یہی اطاعت. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. سونے کی انگوٹھی. میں نے جب یہ حدیث سنی تھی تو بہرحال بات نہیں سمجھ میں. ایک مرتبہ میں ایک بار اپنی گاڑی مینٹین کرنے گیا، ریپیئر کرنے گیا، اور ایک شخص جو بہت ماہر میکینک تھے، لیکن غلطی انسان سے ہوتی ہے، انہوں نے ایک لمبا اسکرو ڈرائیور لیا اور بیٹری کے اوپر کچھ کام کر رہے تھے. ان کا ہاتھ پھسل گیا اور دونوں لگ گئے اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. واللہ جب وہ کرنٹ لگا نا، کرنٹ لگتے ہی وہ انگوٹھی پگھل گئی. سونا بہت جلدی پگھل جاتا ہے، پگھل کر گر گئی اور اس کا اتنا پورا گوشت وہیں نکل کر اس کی ہڈی باہر آ گئی. تو سونے کی انگوٹھی جو آنکھ بننے والی ہے، اس کا ایک نمونہ میں نے صرف دنیا میں دیکھا کہ وہ پگھل گئی اور اس کا جب پورا گوشت اسی وقت جل کے ادھر کے ادھر اور ادھر کے الگ. تو سونے کی انگوٹھی دیکھی آپ، دنیا میں نے دیکھا. اس کا آخر نام نے کیا فرمایا؟ کیا تو چاہتا ہے جہنم کی ایک انگوٹھی تیرے ہاتھ میں ڈالی جائے؟ تو کہا نہیں. تو کہا پھینک دے. اس نے پھینک دی. اس کے بعد صحابہ نے کہا اٹھا لے، گھر میں اپنی محرم بیوی کو دے دینا، ماں کو دے دینا، بہن کو دے دینا، اٹھا لے. تو کہا اللہ کے رسول نے مجھے یہ تھوڑی کہا کہ گھر میں دے دینا، پھینک دے. کہا اللہ کی قسم میں سے کبھی نہیں اٹھ. اب ہمارا دولہا دولہا ہی نہیں ہے بغیر انگوٹھی کے. میں بول رہا ہوں نا، جب تک رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے کوئی عمل ہونا ہی نہیں ہمارا. شادی بھی نہیں ہونا ہے نا پھر. اور جتنا بڑا عمل ہو شریعت میں اتنی زیادہ بدعتیں ہم کریں گے نا، اس میں حرام کاریاں کریں گے نا. نکاح آدھا دین ہے، تو آدھا دین ہے تو پھر آدھی خرافات تو ہونا ہی چاہیے نا اس میں. پھر سونے کی انگوٹھی فخر سے پہن رہا، اللہ کے رسول لعنت بھیج رہے، اللہ کے رسول وعید کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پھینکا تو اس نوجوان نے اٹھایا نہیں جس نے اتباع کی آپ کی. کیا ہو گیا ہم لوگوں کو کہ بات سنے آتی ہے، دیکھیں گے نا، سوچیں گے، کریں گے. تو بہرحال وہ پھر تیار ہو جائے. اتباع یہی ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی، عمل شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور مسند احمد کی روایت ہے، جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف اس نیت سے گئی کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کرے، جب تک وہ غسل جنابت کی طرح غسل نہ لے لے، اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا. آپ نے فرمایا غسل جنابت وہ غسل ہوتا ہے جب میاں بیوی ہم بستری کرتے، اس کا غسل واجب ہوتا ہے. وہ غسل نہ لے، اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے چوتھی چیز جو لباس کے معاملے میں آتی ہے وہ ہے عورتوں کا چھوٹے اور باریک اور تنگ کپڑے پہننا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو گناہگار لوگ ایسے جن کو میں نے نہیں دیکھا، دو جہنمی ایسے میں نے نہیں دیکھا، لیکن روز قیامت سے پہلے یہ ظاہر ہوں گے، جس میں ایسی عورتیں جو کپڑے پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، جن کے کپڑے باریک ہوں گے اور دوسروں کو مائل کرنے والی اور مائل ہونے والیاں ہوں گی، اور جن کے سر بختی اونٹوں کے کوہان جیسے ہوں گے، جو جوڑے ڈالیں گی بال کے، جو ڈھلتے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کو مائل کریں گے، اٹریکٹ کریں گے اپنی طرف. کیا آج وہ زمانہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے عورتوں کا لباس باریک سے باریک، تنگ سے تنگ، پتلے سے پتلا نہیں ہوتے جا رہا ہے اور انر ویئرس اپر ویئرس نہیں ہو گئے؟ جو اندر کبھی کسی زمانے میں کپڑے پہنے جاتے تھے آج باہر پہنے جا رہے ہیں، وہ محفلوں میں پہنے جا رہے ہیں. کس شرم کی بات ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں نہیں تمہاری نظر گندی تم دیکھ رہے. ارے نظر گندی کا کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ایسا کیمرہ تو نہیں نا کہ جس سے آپ کو کپڑوں میں نظر آئے. آپ ننگے تو ننگے نظر آئیں گے نا ہم کو. نہیں نہیں تمہاری نظر گندی ہے، پاک نظر ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ پاک اور صاف کا مسئلہ کیا؟ جو دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے. اگر ویسی پاک نظر چاہیے تو پھر وہ مثال آپ کے لیے اس بیوقوف کی جس بادشاہ کو ایک ٹیلر نے بیوقوف بنایا اور اس کو کیا کیا، ایک بادشاہ کہا مجھے ایسے کپڑے بناؤ جو کپڑے کسی نے نہیں بنائے. کہا آ جاؤ پھر بناتا ہوں. جب آیا تو اس نے لٹکا دیا کپڑے اور کہا بادشاہ سلامت یہ کپڑے. تو بادشاہ نے کہا کہاں ہیں کپڑے؟ تو کہا یہ کپڑے صرف عقل مند لوگوں کو دکھتے ہیں. تو کہا اچھا ہاں میرے کو تو دکھ رہے بہت اچھے کپڑے بڑے، چونکہ بادشاہ عقل مند تھا نا. سماج کا پریشر، سوشل پریشر بولتے ہیں اس کو. اس نے کہا عقل مند، تو ہاں میں تو بہت عقل مند ہوں نا. تو اس نے کیا کیا، وہ کپڑے نکال کے اسے پہنا دیا.
اب جہاں بھی بادشاہ جاتا تو لوگوں سے کہتا دیکھو یہ کپڑے سے اس کو جو عقل مند ہے، تو اس کے وزیر تعریف کرنے لگے، کیا کپڑے ہیں بادشاہ، حالانکہ ننگا تھا، کیا کپڑے بادشاہ کہ تو سب عقل مند ہے نا، سب تعریف کرنے لگے۔ جب وہ مجلس میں سے نکل کے شہر میں گیا تو لوگوں میں پہلی بات پھیل گئی کہ جو عقل مند ہے سو کپڑے دکھیں گے، سب بولنے لگے کیا کپڑے دکھ رہے، بہت زبردست کپڑے۔ اور اس کے بعد ایک بچہ آیا، وہ نہ سمجھتا، اس سے آگے کہا رہے بادشاہ تو ننگا آ گیا آج، پھر بھاگا وہ نکل کے وہاں سے۔ اب سمجھ میں آیا اس کی پول کھلی کی، تو وہ حق گو تھا نا، بچے حق گو رہتے، وہ نہیں جھوٹ بولتے، اس کو کیا کرنا بھائی عقل مند ہے، اس نے تو آج ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا، نہیں تمہاری نظریں گندی ہیں، آپ کی نظریں پاک کیجیے، ہمارے کپڑے پتلے تو آپ نظر نیچی کیجیے۔ ارے بھائی تم ایسے کپڑوں میں نکل جاؤ گے تو کیا نظریں پاک کریں گے، اس کی کیا آنکھ بند کر کے چڑھیں گے سڑکوں پر سے؟ تو یہ عجیب معاملہ ہے۔ تو تنگ چست باریک کپڑا پہننے کے بعد ننگی ہونے کا معنی یہ کہ ایسے چست کپڑے ہوں گے کہ جس چھپانے کے بعد بھی اس کے اعضاء چھلکیں گے۔ یہ عورتوں کے بارے میں وعید ایسی آئی ہے، سنیے وعید کے آخری الفاظ حدیث کے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو فلاں فلاں دوری تک جہنم میں بھی آتی رہیں گی۔ اتنی بری سزا ہے ایسی عورتوں کی۔ تو ہم کپڑوں کے معاملے میں بہت احتیاط کریں۔ پانچویں چیز لباس کے معاملے میں جو ہے وہ یہ ہے، اور انشاءاللہ عزیز یہ لباس کے تعلق سے بس 2 باتیں اور ختم کروں گا۔ پانچویں چیز جو ہے کہ بالوں کو سیاہ خضاب لگانا، یہ بھی لباس میں شامل ہے۔ بالوں کو رنگنا خضاب سے، اور خضاب کہتے ہیں کالے رنگ کو، یاد رکھیں۔ مہندی لگانا اچھی بات ہے، مہندی لگانا چاہیے، سنت رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے آپ نے دیکھا یہودی مہندی نہیں لگاتے، ان کے سر بھی سفید ہوتے، داڑیاں بھی سفید، بوڑھے جب ہو جاتے ہیں سفید ہوتی۔ تو آپ نے یہودیوں کی مخالفت میں کہا کہ بالوں کو رنگو، لیکن خبردار کالے رنگ سے بچنا۔ تو آپ مہندی لگایا کرتے تاکہ یہودی، تو جو بھی لوگ جن کی داڑیاں سفید ہو رہی ہے، سر سفید ہو رہا ہے، کوشش کرے کہ وہ رسول کی اس سنت کو عمل کر سکتے ہیں۔ کیا جاتا ہے بالوں کو لال کر دے جتنا ہو سکتا ہے، ظاہر سے تو کنٹینیو انسان کو نہیں ہو سکتا، حالات ماحول معاشرہ، لیکن جو ہو سکتا کبھی نہ کبھی عمل کرے سنت پر، بالوں کو جو ہے لال کرے۔ تو لال کرنا ہے، کالا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کچھ لوگ آخری زمانے میں کبوتر کی جو ہے پوٹ کی طرح، کبوتر ہوتا ہے نا اس کا گردن کا نچلا ایسا کالا ہوتا ہے ایک دم، کبوتر الگ کر کا وہ کالا، پوٹ کی طرح جو سیاہ خصاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگیں گے۔ اس لیے کہ اسلام میں ضعیف بڑھاپے کی بڑی اہمیت ہے، اللہ ضعیفوں کی دعا رد نہیں کرتا ہے، لیکن اب ضعیف کون ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہی کون ہے؟ ابھی تو میں جوان ہوں والا معاملہ ہے، خضاب وضاب لگا کر بیٹا بھی ایک دروازے میں اور باپ بھی ایک دروازے میں کھڑا ہے، معاملہ تو یہ ہے۔ دیکھیے اب حالات تو یہ چل رہے ہیں نا، خضاب لگا کے بالکل جوان ہو کے ٹی شرٹ وی شرٹ ڈال کے، حالانکہ پورا لٹک گیا، سب دکھ رہا ہے کہ بھائی معاملہ ختم ہو گیا ہے نا، لیکن پھر بھی ٹی شرٹ وی شرٹ ڈال کے جو ہے، دیکھیے ٹی شرٹ پہننا، پینٹ پہننا، اچھے کپڑے پہننا، ان کرنا، یہ شریعت میں حرام نہیں ہے، لیکن اپنی عمر کا بھی تو تقاضا رکھو۔ بال کالے کر کے یہ کرنا بولے تو یہ کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے نا۔ ایک بوڑھا آدمی ٹی شرٹ پہن لے، پینٹ پہن لے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کالے بال کر کے کرنا تو کچھ نہ کچھ سمبولک ہے بھائی میرے۔ یہ ابھی تو میں جوان ہوں والا معاملہ ہی چل رہا ہے، یہ تو ہے نا، اور پھر معاملہ وہی بوڑھا کو ہونے کو تیاری نہیں، اور سب جوان ہوتے، جوان رہتے، جوان مر جاتے اس امت کے اندر، ٹھیک ہے۔ بہرحال خضاب درست نہیں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کو دیکھا، ان کے بال سفید تھے، تو کہا کہ ان کے بالوں کو رنگو لیکن سیاہ کالے سے بچنا، ورنہ لوگ حدیث کا جملہ لیتے بالوں کو رنگو، حدیث میں میاں اس لیے میں رنگ رہا ہوں، ٹھیک۔ اور کمپنیوں کو معلوم مسلمان بالوں کو رنگتے نہیں، تو کیا کالی مہندی، یہ کون سی مہندی؟ کالی مہندی، مہندی لال ہوتی ہے نا، کالی مہندی کی دکھتی ہے کیا آپ کو؟ اب تھوڑی دیر میں نکالیں گے ہری مہندی، لال مہندی، پیلی مہندی، ودی مہندی، وہ سب لگاؤ، پھر مہندی صرف لال ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ لال میں آپ کو جڑی بوٹی ملا کے کلر چینج کر سکتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جڑی بوٹی ایک آتی تھی اس زمانے میں جو صحابہ ملا کے اس کو ڈارک کر دیتے تھے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ مہندی ہوتی تھی، ٹھیک، تو کالی نہیں ہوتی مہندی کبھی، ٹھیک۔ اسی طرح پانچویں چیز جو ہے، چھٹی چیز جو ہے نقلی بال لگانا، نقلی بال لگانا بھی حج کتنا عام ہے، ویگ ہے نا، اور یہ بھی اسی کی علامت ہے کہ میں کسی کی تو سماج میں اسٹیٹس کے لیے ایک چیز ہے ہمارے پاس، تھوڑا سا جو لوگ جن کو اللہ نے بال نہیں دیے سر پر، احساس کمتری سے ذرا باہر نکلیے آپ، احساس کمتری، میرے بال یہاں سے کم ہو رہے، اب میں گھر سے باہر کم نکل رہا ہوں کہ تو میرے بال جا رہے ہیں، میرے بال جانے سے میرا جس کو میں اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے، میرا لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ذرا فلاں ہو رہا ہے، مجھے اس میں یہ ہو رہا ہے، اس میں، ارے کیا اللہ کی نعمت ہے، بال ہے اور نہیں ہے، اتنا ہی سمپل ہے۔ نہیں پھر وہ بال سے کیا ہوتا ہے، بولے ایک مضبوطی آتی ہے، بات کرنے میں فلاں ہوتا ہے، اللہ دے دے تو سب کچھ ہے، نہیں دے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں مضبوطی لائیے۔ پھر احساس کمتری میں مت رہیے ان چیزوں کے معاملے میں، احساس کمتری ہوتی ہے تو پھر نقلی بالوں کا چکر اور تمام چیزیں چالو ہوتی ہے۔ نقلی بال لگانا شریعت میں حرام ہے، کس درجے حرام ہے، آئیے حدیث سے سنیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک عورت نے اپنی بیٹی کے بالوں کے بارے میں رسول اللہ سوال کیا، کس کے بارے میں؟ بیٹی کے، اور کہا اللہ کے رسول میری بیٹی کو ایک بیماری ہو گئی تھی، جب وہ بیماری سے شفایاب ہوئی اس کے بال جھڑ گئے، اس کے بال نکل گئے۔ کس کے بال نکلے؟ ایک عورت کے، ایک عورت کے لیے بال اس کی زینت اور خوبصورتی، اس کے بال چلے گئے بیچاری کے۔ تو کہا اللہ کے رسول میری بیٹی کے بال پورے جھڑ گئے ہیں، کیا میں مصنوعی بال ویگ لگا لوں؟
تاکہ میری بیٹی کو رشتے آئیں گے, شادی کا معاملہ ہے, ڈپلیکیٹ ہیئرس لگا لوں. دیکھیے کتنی مجبور ہوں گی نا وہ ماں اپنی بیٹی کے لیے جس کی بال ہی نہ ہو. آج تو معاملہ اتنی چیزوں پہ لوگ رشتہ توڑ دیتے, چھوٹے بالوں پر, اس کو بیچاری کو تو بال نہیں. اب سنیے رسول اللہ جواب کیا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اصلی بالوں کے ساتھ دوسرے بال لگانے والی اور لگوانے والی عورتوں پر اللہ نے لعنت کی ہے, میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا. ویسا رہنا اچھا اس کا ٹکلا. تو مردوں کو کیسی اجازت دی جائیں گی جب عورت کے لیے تو بال زینت ہے, اس کے لیے نہیں, لیکن نقلی بال لگائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے لوگ عمل کر رہے ہیں. اللہ رحم کرے. بہرحال اس سے ہم جو ہے حفاظت کریں اپنے آپ کی. ٹھیک. اسی طرح جو ہے نویں کیٹیگری جو میں نے باندھی تھی وہ یہ ہے زبان اور کان کا غلط استعمال. ٹھیک. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے جھوٹ کا بولنا. زبان کے استعمال میں انسان جو سب سے پہلا کام جو غلط کرتا ہے وہ جھوٹ بولنا ہے, اور جھوٹ میں جھوٹی قسم, جھوٹ میں ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا, جھوٹی گواہی دینا اور تمام قسم کے جھوٹ بہرحال شامل ہے. یہ سخت گناہ ہے, لیکن آج ہم جھوٹ کو عام طور سے بولتے ہیں. دوسری چیز جو اس کے اندر زبان اور کان کے غلط استعمال میں وہ یہ ہے غیبت کا کرنا. غیبت کوئی ایسی بات جو آپ کی بھائی موجود ہو لیکن آپ اس کی پیٹھ پیچھے کہیں, جو اگر سامنے کہتے تو اسے برا لگتا, اسے غیبت کہتے ہیں. یاد رکھیے, اگر اس میں بات ہے اور آپ کہہ رہے تو غیبت ہے, اگر بات نہیں ہے اور آپ کہہ رہے تو بہتان ہے, اور اگر آپ وہ بات اس لیے دوسرے کے سامنے کہہ رہے کہ دونوں میں لڑائی ہو جائے اس کو چغلی کہتے ہیں عربی زبان میں. تو غیبت کرنا, چغلی کرنا یہ اپنے مردار بھائی کی گوشت کھانے کے برابر ہے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے چپکے سے کسی کی بات کو سننا. شریعت میں حرام ہے, لیکن آج یہ کام بھی کتنے ڈٹ کر لوگ کرتے ہیں. بلکہ اپنے گھر میں جو ہے عورتیں ڈیسائیڈ کر لیتی, ساس بولتی کہ جاؤ اپنی بیٹی کو, جاؤ بھابھی کی پوری باتیں نہ خبر لاتے رہو مجھے, پھر وہ جاتی ہے آئی ڈی سے خبریں لا رہی, پھر بہو جا رہی ہے اور ساس کی خبریں چرا رہی ہے نا. آپ سے ہم کیا بول رہے, چپکے سے سننے کے بارے میں آپ نے فرمایا اور کہا. صحیح جامع صغیر کی روایت آپ نے فرمایا جس نے کسی کی ناپسندیدگی کے باوجود کان لگا کر چپکے سے ان کی باتوں کو سنا, قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا, مولٹن لیڈ ڈالا جائے گا. سیسا سمجھتے ہیں نا, پگھلا ہوا سیسا, اسے کانوں میں بھرا جائے گا. حالت تو یہ کہ میاں بیوی کی بات سننے کے لیے بھی جو ہے کبھی کبھار لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے کہ سن کے اور میاں بیوی کیا بات کر, کتنی بری بات ہے نا. تو زبان اور کان کے معاملے میں احتیاط کریں. اسی طرح کان کی احتیاط کے معاملے میں جو آئیں گا وہ یہ ہے سننا. ایک تو کان سے غلط نہ سنیں, زبان سے برا نہ کہے, دو باتیں آ گئی. گانے اور بجانے کے آلات سننا, کان کا استعمال نہ غلط. آج گانے بجانے کا کیا معاملہ ہے بہرحال ہم سب جانتے ہیں. اس حد تک گانا اور بجانا عام ہو چکا ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ شعبہ بغیر گانے اور بجانے کے ہمارا نہیں ہے. ہر چیز دیکھیے احتیاط بھی ہو سکتی ہے, مجبوریاں الگ چیز ہے. ہر چیز گانے اور بجانے کی, اور اس کے بعد مزہ بھی نہیں آ رہا. شادی میں گانا نہیں مزہ نہیں, گھر میں گانا نہیں مزہ نہیں, گاڑی میں گانا نہیں مزہ نہیں, ڈیسک ٹاپ پہ گانا نہیں مزہ نہیں, لیپ ٹاپ پہ گانا نہیں مزہ نہیں, ہینڈ سیٹ میں گانا نہیں مزہ نہیں, رنگ ٹون میں گانا نہیں مزہ نہیں, ڈائلر ٹون میں اس کو بھی سنا رہے گانا نہیں تو مزہ نہیں ہے نا. ہر جگہ بس گانا, اور پھر انسان کی پوری زندگی گانے کی والی ہو جاتی ہے اور دن رات صرف گا رہا اور گا رہا ہے نا. تو یہ بہت سخت بات ہے, یاد رکھیے. علماء لکھتے ہیں, ان کے اقوال ہے کہ جو شخص جس عمل میں زندگی گزارتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کبھی کبھار موت بھی اسی عمل میں دے دیتا ہے. شرابیوں کو دیکھا گیا شراب میں مر گئے, زانیوں کو دیکھا زنا کرتے مر گئے, اور گانے سننے والوں کو دیکھا گانا سنتے سنتے ہی مر گئے. کتنی بری بات ہے نا. اور حدیث میں الفاظ ہے جو جس حالت میں مرے گا اس حالت میں اٹھایا جائے گا. روزے دار روزے کی حالت میں, طواف کرنے والا طواف کی حالت میں, مجاہد جہاد کی حالت میں, نمازی نماز کی حالت میں, اور زانی اور گانے سننے والا ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. 10واں اور آخری پوائنٹ جو میرا ہوگا وہ دیگر جو چند چیزیں جو ہمارے ماحول میں ہم نے اس کو حرام ہے عام سمجھ لیا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے پڑوسیوں کا حق ادا نہ کرنا, پڑوسیوں کو تکلیف دینا. اس میں میرا الحمدللہ پورا عنوان بھی ہوا ہے, پڑوسیوں کو تکلیف دینا, ان کا حق ادا نہ کرنا. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں, وہ شخص ایمان والا نہیں, وہ شخص ایمان والا نہیں. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون, تو کہا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ ایمان والا نہیں. پڑوسیوں کو تنگ کرنا ہم معمولی سمجھتے ہیں, یہ سخت حرام کام ہے, یاد رکھیں. اسی طرح دوسری چیز جو ہے چوسر کھیلنا, چوسر, پانسے, شطرنج اور اس سے ملتے جلتے ایسے گیمز کھیلنا جس میں انسان بیٹھ جاتا ہے گیم کھیلتا ہے, شریعت اس کو منع کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے, جس نے چوسر کھیلا. چوسر بولے تو وہ ایک زمانے میں کھیل ہوتا تھا جس میں دو چیزیں لے کے ایسا پھینکا جاتا تھا. چوسر میں سمجھتا ہوں آپ لوگ جانتے کیا کس چیز کو کہتے ہیں, پھر وہ گوٹیاں آگے بڑھتی ہے اس کے اندر. تو آپ نے فرمایا جس نے چوسر کھیلا اس نے گویا اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور خور میں لت پت کیا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گزرے, ایک جگہ سے لوگ چیس کھیل رہے تھے, شطرنج کھیل رہے تھے. تو آپ نے کہا کیا تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو؟ آپ نے وہ کھیلنے کو اس بت کی عبادت بتایا. چونکہ آدمی جتنا غور و فکر اس پہ کرتا نا, اللہ پہ بھی نہیں کرتا, اس کی محبت پہ نہیں کرتا, اس کی عبادت میں نہیں کرتا. کیسا مات دینا ہے, کیسی چال چلنا ہے, گھنٹوں اور دن اس میں گزر رہے ہیں. گیمز دن بھر مہینے بھی چلتے کبھی. تو چوسر, شطرنج یا اسی قسم کے ملتے جلتے کھیل کھیلنا یہ حرام ہے. آپ نے فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, جس نے چوسر کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اس لیے کہ یہ گیم سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے دور کرتے ہیں. دوسرا نقصان, اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. اس کو چال کرنا, اس کو مات دینا ہے, اس کو وہ کرنا ہے, اس کو فلاں کرنا ہے.
اور تیسری چیز جو ہوتی ہے، جب یہ گیمز آگے بڑھتے ہیں دشمنیوں کے لیول سے، تو اس میں جوا شروع ہوتا ہے. گیم تو شروع ہوا گیم سے، پھر سٹا، جوا، اور پھر بڑے بڑے لیول پر بیٹنگ، اور پتہ نہیں کیا کیا آج ہو رہا ہے نا. تو بہرحال اس لیے شریف نے کہا شروعاتی مت کرو تو خاتمہ اچھا نہیں. اس لیے شریف نے کہا یہ تمام کھیل درست نہیں ہے. تیسری چیز جو ہے دیگر چیزوں میں جس کو ہم نے عام سمجھ لیا عام معاملات میں، وہ یہ ہے بغیر اجازت لوگوں کے گھر میں جھانکنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے بغیر اجازت کسی کے گھر میں جھانکا، گھر والوں کو اختیار ہے اگر وہ اس کے آنکھ پر مارتے اور آنکھ پھوٹ کے نکل جاتی ہے تو ان پر کوئی حد قائم نہیں ہوگی، ان پہ کوئی گناہ صادر نہیں ہوگا. اگر کسی نے کسی گھر میں جھانکا، ایک بار آپ سمجھے گھر میں ایک شخص جھانک رہا تھا، لکڑی کا دروازہ تھا، چیر میں سے آپ نے دیکھا کسی کی آنکھ، آپ پلٹے، جب آئے تو وہ آدمی غائب. آپ نے دروازہ کھولا اور کہا کون جھانک رہا تھا؟ تو کہا اللہ کے رسول میں. تو کہا میں پلٹا تھا کہ کنگا لوہے کا ہوتا تھا اس زمانے میں، اور لے کر تیری آنکھ میں ماروں. تو کہا اللہ کے رسول میری آنکھ پھوٹ جاتی. تو کہا تیری آنکھ پھوٹ کر تیرے ہاتھ میں آ جاتی نا تب بھی مجھ پر کوئی گناہ نہیں تھا، اس لیے کہ تو نے جو جرم کیا نا میرے گھر میں جھانکنے کو بڑا. جیسے کہ اسلام کہتا ہے انٹرنل پرائیویسی بہت امپورٹنٹ ہے ایک انسان کی جھانکنے. اب بہت سے لوگ ہیں تقویٰ پرہیزگاری اپنی جگہ، لیکن جھانکنے کا معاملہ برابر ہے. ایک بیل، دو بیل، تین بیل، بیٹے آؤ ذرا کندھے پہ چڑھ کے دیکھو اندر کوئی ہے یا نہیں ہے. پھر خود جھانک رہے، اندر کود کے پھلانگے، پیپر میں سے جھانک رہے، نیچے سے جھانک رہے، کوئی آ رہا کیوں نہیں؟ جھانکنا نہیں، آپ کو نہیں آئے نکل کے چلے جائیے. آپ جھانکنا سب گناہ ہے. چوتھا گناہ جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، جو عام آج کل ہو رہا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے ہم پرہیز نہیں کرتے. طہارت کے معاملہ بالکل ایسا ہو چکا ہے، پینٹ ٹائٹ ہے اس لیے طہارت نہیں کر رہا ہوں. تو میرے بھائی کا کوئی ایسی پینٹ پہننا جو ٹائٹ ہو رہی، یا پھر نلی لگا لیتے ہی مسئلہ ہے. تو پینٹ کے اندر ایک کچھ نہ کچھ تو سلوشن، مطلب یہ نہیں کہ تم شریعت کو بدلو گے اپنے فیشن کے لیے، اپنے آپ کو بدلو شریعت کے لیے. نہیں بولے پینٹ ٹائٹ ہوتی تو بولے میرے کو کھڑے پیشاب کرنا پڑتا. یہ شرعی عذر نہیں ہے. نہیں میں جلدی میں رہتا پیشاب کہیں بھی کر دیتا. پیشاب کے چیٹوں سے پرہیز نہیں کرنے والے کے بارے میں آپ نے حدیث میں فرمایا کہ قبر کا مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا 2 لوگوں پر قبر پہ عذاب ہو رہا تھا. آپ نے کہا یہ دونوں ایک چیز جو ہے، دونوں میں سے جو عمل یہ کرتے تھے نا اس کو معمولی سمجھتے تھے. ایک پیشاب کے چیٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، مطلب طہارت لیتا ہوں گا پرہیز نہیں کرتا تھا، مطلب کبھی بھی کر لیے اڑ رہے تو اس کو کوئی دھیان نہیں، اور تمام معاملہ پرہیز نہیں کرتا تھا. دیکھیے اور آج ہم پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کیا جانوروں کے ساتھ کہیں بھی کھڑے ہوئے، بس کھڑے ہوئے اور بس شروع ہو گئے، کسی کی دیوار ہے در ہے کوئی مسئلہ نہیں، زپ لگائے اور چلے اپنے. آپ تو طہارت ہی نہیں کر رہے، وہاں چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرنے والے کا یہ حال ہے. قبر کے عذاب کی ایک وجہ پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرنا ہے. اسی طرح جو ہے پانچویں آخری چیز جس میں بات ختم ہوگا، جو عام دیگر میں لے رہا ہوں، وہ یہ ہے قبر کی بے حرمتی کرنا. ٹھیک، قبر کی بے حرمتی شریعت نے بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، تم میں سے کسی کا آنکھ کے انگارے پر بیٹھنا یا اس کو پکڑنا جس سے اس کی جلد یا آنکھ جل جاتا ہے، یا وہ اس کے آنکھ پہ لگنے سے وہ اس کے گرمی سے اس کے کپڑے اور جلد جل جاتی ہے، اس سے آپ نے فرمایا پہنچ جائے، یہ قبر پر بیٹھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. انسان اگر کوئی آنکھ کے انگارے بیٹھے سے اس کا کپڑا اور اس کی جلد جل جائے، یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت تمہارے قبروں پر بیٹھنے سے. قبر پر بیٹھنے سے آپ نے بہت منع کیا. بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے قبروں پر بس یوں ہی بیٹھ جاتے ہیں. محلے میں اگر خبر ہوتی ہے بس آ جا کے پورے لوگ لوٹ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں. خبروں کی حرمت ہے، یاد رکھیں. یہ الگ بات ہے خبروں کو پکی نہیں بنانا چاہیے، لیکن اس کی حرمت ہے. آپ بیٹھ نہیں سکتے اس سے. اس کے علماء نے کئی معنی لیے ہیں. کچھ نے لیا کہ بیٹھنے سے مراد ہے بیت الخلاء کے لیے قبروں پہ نہ بیٹھے، لیکن اس حدیث کے الفاظ بہرحال عام ہیں کہ آنکھ پر انگارے. لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بیت الخلاء کے لیے نہ بیٹھے، کیونکہ بہت سے لوگ بیت الخلاء کے لیے چل جاتے تھے اور خبروں میں بیٹھ جاتے. منع ہے، عام اعتبار سے عام معنی تو بیٹھا نہ جائے. دوسرا حدیث میں آپ کیا فرماتے ہیں، حدیث ابن ماجہ کی سنی الفاظ، میں آنکھ کے انگارے پر تلوار کی تیز دھار پر چلو یا میرے جوتوں کو میرے پیر سے ہی سی دیا جائے. سیدھا زندہ آدمی کو جوتے اگر پیر سے سی دیا جائے، میرے پاؤں کے ساتھ سی لو، یہ مجھے کسی مسلمان کی خبر پر چلنے سے زیادہ پسند ہے. کہ آنکھ کے انگارے پر بیٹھ جاؤں، تلوار کی دھار پر چل لوں، یا اپنے جوتے کو ہی اپنے پیر میں سیدھا لوں، وہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت کسی مومن، یا مطلب معاف کرنا، کسی کی قبر کے اوپر جو ہے میں پیر رکھوں یا اس پر چلوں. تو قبرستان میں لوگ جاتے ہیں خبروں پر بیٹھے ہیں. حالانکہ قبرستان تو ویسے عبرت کا مقام ہے، لوگ وہاں بھی ہنستے رہتے ہیں. ادھر تدفین چل رہی، ادھر قصے کہانی اور ہنسی چل رہی، کبھی کبھار آواز بھی آتی ہنستے ہوئے، لوگ دیکھتے بھی، انہوں کو پرواہ نہیں. چونکہ وہ تو عبرت کی جگہ، جن کو وہاں پرواہ نہیں تو پھر کہاں عبرت ملیں گی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک، خبروں پر چلنا نہیں چاہیے. قبروں کے بیچ میں سے راستہ ہو تو چلیے، خبروں کے اوپر چلنا بیٹھنے سے منع ہے. جس کو علماء نے ایک معنی یہ بھی لیا ہے کہ بیت الخلاء کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بھی معنی ہے. لیکن عام معنی کچھ علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ چلنا اور بیٹھنا بھی اس میں شامل ہے. تو بہرحال یہ چند گناہ تھے جو میں نے کوشش کی، اور یہ کل ملا کے تقریباً کم بیش 50 تھے. 50 گناہ میں نے آپ کے سامنے کوشش کی رکھنے کی، جن کی قباحت سب کے سب جہنم کے وعید کے ساتھ تقریباً، اور سب کے سب بہت سخت ہے. میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب آخری بات رکھ کے بات ختم کروں. اب ہو گئی یہ گناہ تو کیا کرے؟ بس توبہ کرے. توبہ کے 4 شرائط ہیں. پہلی شرط انسان جو ہے سچی توبہ کرے. دوسری شرط
انسان دل میں نادم ہو ان گناہوں سے. تیسری شرط دوبارہ وہ گناہ کبھی نہ کرے، جو بھی اس میں سے جو بھی ہوتا تھا. اور اگر بندوں کا معاملہ ہو تو چوتھی شرط آ جائیں گی، معافی مانگے اور چیز واپس لوٹا دے. اللہ کا معاملہ ہے تو تینی شرط، بندوں کا ہے تو معافی مانگے لوٹا دے. تفصیلات کے لیے الحمدللہ توبہ اور استغفار میرا ایک پورا بہرحال اس پہ درس ہے، آپ اس کو بہرحال سماعت کر سکتے ہیں. لیکن یہ تین شرائط بالکل عام معمول ہے کہ انسان جو ہے توبہ کرے، دل میں نادم ہو، اور پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کرے. بندوں کا معاملہ تو بندوں سے معافی مانگے، اور پھر جو ہے ان کو اس کا حق ہو تو لوٹا دے. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کے حرام کام اور گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے. اے اللہ اگر ہم سے گناہ ہوئے ہوں گے تو ہمیں معاف عطا فرمائے، ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے بچائے، ہم تمام کو جنت میں ہمارا داخلہ کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.